حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما على الإمام المنتظر والحجة الثانية شرج اللهم له الفرج ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأزل إلى الأبد. أما بعد فقد قال الحكيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. چونکہ مجھے یہ ایکسپیکٹ نہیں تھا کہ اور مومنین ابھی آ رہے ہوں گے، اس لیے میں نے آپ کو خطبے سے پہلے زحمت نہیں دی، لیکن ڈور کھلا ہوا ہے، مومنین مسلسل آ رہے ہیں، آگے ادھر بھی دو چار ادھر پانچ آ سکتے ہیں، تو ایک مرتبہ آپ لوگ آ جائیے تاکہ میں زیادہ ڈسٹرب نہ ہوں، اور یہ جو آنے والے ہیں ان کے صف اعضاء پر بیٹھنے کے ثواب میں آپ بھی شریک ہو جائیں. بسم اللہ. تھوڑا 9th of محرم 4047 ہجرہ. اس عشرے کی ایک خاص کانٹیکس میں سمجھ لیجئے کہ آخری مجلس ہے. ویسے مجھے عاشورے کے بعد منڈے اور ٹیوزڈے یہ دو مجلسیں ابھی اور بھی پڑھنا ہے، لیکن دو حوالوں سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس کو آخری ہی مجلس سمجھیے. اچھا، آج کی مجلس میں جو باتیں بیان کی جائیں گی ان میں سے ایک ایسی چیز ہے جس میں لوگوں کو بہت زیادہ ڈاؤٹس ہوتے ہیں، کنفیوژن ہوتا ہے، آبجیکشن ہوتے ہیں، کریٹیسزم ہوتا ہے. چنانچہ جو 11th of محرم کی مجلس ہے اس میں پھر اس کو ایکسپلین کرنا ہوتا ہے. ابھی سے کہہ رہا ہوں، مجھے معلوم ہے، اور پتہ نہیں کیا وجہ ہے. لاسٹ 8-10 سال سے 9th of محرم کی مجلس کا ٹاپک خود بخود وہ بن جاتا ہے کہ جس کی پھر ایکسپلینیشن 11th of محرم کو دینا پڑتی ہے. ایک ایسا پیٹرن بن گیا ہے. آج تو خیر میرا سبجیکٹ یا ٹاپک ہی ایسی جگہ پہنچ گیا، لیکن جب میں کسی اور ٹاپک پر بھی بات کر رہا ہوں تو ابھی وہ مجلس کے بیچ میں ایک آدھ ایسی چیز آئے گی جو آپ کو بہت عجیب لگے گی. عجیب اس حوالے سے کہ آج کی رات شب عاشور ہے. تو جو میں نے عرض کیا نا کہ ایک طرح سے آخری مجلس ہے، مومنین کرام بھی جس طرح سے عاشور تک آتے ہیں اس کے بعد نہیں آ سکتے ہیں. اور یہ اگر عرض کر دوں کہ ایسا ہونا بھی چاہیے. عاشور کے بعد کا کراؤڈ عاشور سے کم ہونا چاہیے. پہلے عشرے کی جو اہمیت ہے اور جو پہلے عشرے کی عزاداری کو قائم کرنے کا حکم ہے، اس کے اعتبار سے یہ عشرہ جو ہے نا پھر کسی اور ڈیٹ سے اس کو کمپیئر نہیں کیا جائے. میں زیادہ تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں، تو خلاصہ یہ ایک بات میں یہ عرض کر دوں کہ آنے والا دن یعنی ٹمورو عاشورے کا دن ہے. دنیا کے ہر علاقے کا اپنا ایک طریقہ ہوتا ہے، لیکن میرے بزرگوں کے شہر لکھنؤ کا اور خود میرے اپنے شہر کراچی کا یہ طریقہ ہے کہ عاشور کے دن سوائے مصائب کے اور کوئی بیان نہیں ہوتا. تو کل کی مجلس میں کوئی ٹاپک نہیں ہے، کوئی سبجیکٹ نہیں ہے، صرف مصائب ہیں. تو جو لوگ باقاعدہ کوئی اسپیچ سننے آ رہے ہیں تو کل تو کوئی اسپیچ نہیں ہوگی. وہ اپنے قریب ترین نیئرسٹ امام بارگاہ میں بھی جا سکتے ہیں، کیونکہ مصائب تو ہر جگہ ایک جیسے پڑھے جائیں گے. میں نے یہ جملہ اس لیے کہا کہ پاکستان کے بعض علاقے ہیں جہاں پہ میں نے پہلا عشرہ پڑھا تو وہ عاشور کے دن جو فاقہ شکنی کی مجلس ہوتی ہے اس کے اندر بھی وہ پورے 1 گھنٹے کی مجلس چاہتے ہیں، جس میں پورا بیان بھی ہو، جس میں نعرے والی باتیں بھی ہوں، جس کے اندر قصیدے بھی پڑھے جا رہے ہیں، اور پھر آخر میں 10 منٹ مصائب. بہرحال ہمارے یہاں کا طریقہ نہیں ہے. خاص طور پہ کراچی کی آزاداری میں حضرت علامہ رشید ترابی کا بہت بڑا کنٹریبیوشن اور رول ہے. تو وہاں تو جو کراچی والے ہیں ان کو پتہ ہے.
عاشورے کے دن نشتر پارک میں ممبر پہ جاتے تھے، ایک جملہ کہتے تھے آج عاشور کا دن ہے اور ماتم شروع ہو جاتا. 5 منٹ کی مجلس بھی نہیں ہوتی تھی. یہ میں نے اس لیے عرض کیا کہ مجھے یہ بتایا گیا اور صحیح بتایا گیا ہوگا، غلط تو نہیں. کہ الحمدللہ مثلاً کل رات تقریباً 2000 کے قریب مومنین اور مومنات تھے. خالی میں اپنی مجلس کی بات نہیں کر رہا ہوں، انگلش کے بھی کراؤڈ کو ملا کر. پتہ نہیں کہاں سے لوگ آ رہے ہیں، کوئی 2 گھنٹے کوئی 3 گھنٹے کے ڈرائیو. تو اس لیے میں نے ابھی سے عرض کر دیا کہ جو عاشورہ ہے اس دن صرف غم کا بیان ہوگا. تو گویا جو ٹاپک اور سبجیکٹ پہ بات ہے وہ ایک طرح کی آج آخری تقریر ہے، مجمع کے اعتبار سے بھی، ٹاپک کے اعتبار سے بھی. مگر یہ جملہ میں نے اس لیے کہا کہ آقا حسین کی زندگی کی بھی آج آخری رات ہے. کل آقا حسین عزا کے حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ رخصت ہو چکے ہوں گے. کل سے ہم زینب کبریٰ کا ماتم اور آقا سجاد کا ماتم شروع کریں گے. بلکہ یہ جو آج آخری رات ہے، جیسے میں نے مجمع کے حوالے سے بات کی نا کہ جو مجمع آج تک ہوگا وہ بعد میں نہیں ہوگا اور نہیں ہونا چاہیے، میں خود اس بات کا قائل ہوں. تو اسی حوالے سے ایک بات کہوں کہ آج کی رات تک فاطمہ کا گھر آباد ہے. اب جو یہ گھر اجڑے گا نا تو جو محاورتاً کہا جاتا ہے کہ قیامت تک دوبارہ آباد نہیں ہوگا. لیکن یہاں قیامت سے مراد ہے امام زمانہ کا ظہور جو قیامت صغریٰ کہلاتا ہے. کیونکہ پہلا حکم کل یہ ہے کہ عاشور کے دن فجر سے لے کے مغرب تک جب دو مومن ایک دوسرے سے ملے تو سلام کے بعد کہیں کہ اعظم اللہ اجورنا و اجورکم بمصابنا بالحسین علیہ السلام. اللہ ہمارے اور تمہارے اجر کو بڑھائے غم حسین میں. وَجَعَلْنَاكُمْ مِنَ الطَّالِبِينَ بِصَارِحِ مَعَ وَلِيِّهِ الْإِمَامِ الْمَهْدِيِّ آلِ محمد علیہ السلام. اللہ ہمیں اور تمہیں حسین کے خون کا بدلہ لینے والا قرار دے، اس لشکر میں شامل ہو کر جو حسین کا وارث لے کر آئے گا. کل پورا دن فجر سے مغرب تک آپ کو زمانے کے امام کو یاد کرنا ہے اور خون حسین کے حوالے سے یاد کرنا. ورنہ امام کو جو ہم پورا سال یاد کرتے ہیں اس میں تو اہم ترین چیز یہ ہے کہ جو غدیری اسلام ہے، جو حسینی اسلام ہے، وہ دنیا کے سامنے پیش کرنے کے لیے امام آئیں گے اور خالی پیش نہیں کریں گے، اس کا امپلیمنٹ کرنے کے لیے. لیکن کل عاشور کے دن جو دعا ہم سے منگوائی گئی ہے وہ یہ خون حسین پورا دن. تو یہ آج کی رات آباد گھر ہے. اب یہ اجڑے گا اور دوبارہ آباد ہوگا جب حسین کا وارث واپس آئے گا. اچھا، اب یہ کچھ تمہید لمبی ہو رہی ہے جبکہ آلریڈی بہت زیادہ ہم لوگ اپنے اسکیجول سے ہٹ کے چل رہے ہیں، تو بہت ہی مختصر اس حوالے سے ایک آخری گزارش کر دوں کہ یہ حضرت علی اکبر سے جو مجلسیں شروع ہوتی ہیں، ایک میرا انداز بن گیا ہے، شاید صحیح نہ ہو، غلط ہو، لیکن اب تو میں کیا اپنا انداز بدلوں. قبر کی گہرائی میں اتر چکا ہوں، اب کوئی نئی چیز تو سیکھ نہیں سکتا. وہ یہ کہ حضرت علی اکبر کی مجلس کے اختتام پہ جو چیز آتی ہے، اگلے دن حضرت عباس کی مجلس میں میں دونوں کو کنیکٹ کرتا ہوں، اکبر و عباس کو ملا کر. جیسے کل میں نے جناب زینب کی سرخ چادر کے حوالے سے اکبر کا لاشا آیا، عباس کی غیرت، اور اسی طرح حضرت عباس کی مجلس جہاں ختم ہوتی ہے اس کے اگلے دن حضرت علی اصغر کی مجلس ہے. ان دونوں کو بھی میں کنیکٹ کرتا ہوں. بس وہ یہ میں کر رہا ہوں کنیکشن. اس کے بعد پھر موضوع آگے بڑھے گا. پہلی بات تو ہر ایک کو معلوم ہے کہ ہمارے پاس کربلا کے شہیدوں میں 2 ہی شہید ایسے ہیں جن کا ٹائٹل ہی باب الحوائج. ایک تو حضرت عباس ہیں باب الحوائج، اور ایک جناب علی اصغر بھی باب الحوائج. خواتین زیادہ جانتی ہیں کہ حضرت علی اصغر کے حوالے سے دعا کتنے جلد قبول ہوتی ہے. یہ دونوں باب الحوائج، دونوں کے حوالے سے جس طرح دعا قبول ہوتی ہے، تو آج کی مجلس کے آغاز میں بھی پروردگارہ جو مومنین و مومنات آج کی اس مجلس میں شریک ہے، ان کو، ان کے گھروں کو، ان کے گھر والوں کو، ان کی روزی اور رزق کے ذرائع کو، ان کی اولادوں کو دنیا اور آخرت کی ہر پریشانی سے بے حق محمد و آل محمد و بے حق باب الحوائج محفوظ فرما. ان کی تمام حاجتوں کو پورا فرما. پروردگارہ ان کے تمام مرحومین کی مغفرت فرما. ہم سب کو سیرت اہل بیت و سیرت شہداء کربلا پر چلنے کی توفیق عطا فرما. دنیا میں جہاں جہاں ظلم ہو رہا ہے، چاہے مومنین ہوں، چاہے مسلمان
مسلمان ہوں چاہے عام انسان ہو، ان تمام ظالموں کو نیست و نابود فرما، بلکہ دنیا سے ہمیشہ ہمیشہ ظلم ختم کرنے کے لیے اپنی آخری حجت وارث معصومین زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ اور اس کے بعد ایک دعا میں خاص کرتا ہوں کہ جو آج کی مجلس کے اسپانسر ہیں، پروردگارہ ان کی بھی تمام حاجتیں پوری کر کے دنیا اور آخرت کی ساری توفیقات ان کو عطا فرما۔ اور جب امام زمانہ کا ذکر آتا ہے تو میری ایک دعا الگ ہوتی ہے، وہ جو کہ پورا ایک سبجیکٹ ہے، پورے عشرے ہیں میرے، اور مجھے وضاحت کی ضرورت نہیں ہے کہ امام ہماری دعا سے آ گئے یہ کافی نہیں ہوتا، ہم بھی تو امام کا ساتھ دیں نا۔ اگر امام آ گئے اور امام کے آنے کے بعد ہم بیٹھے ہیں دشمن کے کیمپ میں، تو امام کا آنا ہمارے لیے فائدہ مند ہے، یہ نقصان دہ؟ اور کیا اس کے چانسز ہیں؟ جی بہت زیادہ چانسز۔ مسلسل معصومین کی حدیثیں ہیں کہ امام کے آنے کے بعد وہ لشکر جو امام کی پہلی آواز پہ جمع ہوگا 10,000، اس کے بھی 2/3 within 1 week امام کے اتنا دشمن بنیں گے کہ امام کے خلاف تلوار نکال لیں گے۔ جو امام کی آواز سن کے آ رہے ہیں وہ وہی تو ہوں گے نا جو امام کو مانتے بھی ہوں گے، امام کے لیے تڑپ بھی رہے ہوں گے، امام کا انتظار بھی کر رہے ہوں گے۔ یہ آج کا موضوع نہیں، میں موضوع سے ہٹ رہا ہوں، یہ مجھے ڈر لگ رہا ہے، اس لیے میں صرف اتنی بات کر رہا ہوں کہ دعا کے حوالے سے۔ تو پھر یہ دعا بنتی ہے کہ اے خدا جب ظہور امام ہو تو ہم امام کی فوج میں بھی شامل ہوں۔ بس اب باقی یہ کہ کبھی زمانے کے امام پہ تفصیلی بات ہو تو آپ سن لیجئے گا، لیکن ویسے میں تو ایک طالب علم ہوں، آج کل علماء اس موضوع پہ بہت زیادہ گفتگو کرتے ہیں۔ معصومین نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ خالی امام کے لیے دعا، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ کل پورا دن آپ کو یہ دعا مانگنا، ایک بار مانگ کے نہیں بیٹھ جانا کہ صبح آپ نے فجر کے بعد ایک مرتبہ کہا وَجَعَلْنَاكُم مِّنَ الطَّالِبِينَ بِسَارِهِ مَعَ وَلِيِّ الْإِمَامِ، نہیں، پورا دن۔ اور اکیلے دعا نہیں مانگنا ہے، جس مومن سے ملو اس کو بھی یاد دلاؤ۔ بعض دعائیں جو ہیں وہ دعا کم ہوتی ہے، ایک دوسرے کے لیے ریمائنڈر زیادہ ہوتا ہے، اس کو بھی یاد دلاؤ۔ تو پورا دن ہے، اس لیے میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ آ گئے امام تو ہمیں نہ صرف یہ کہ بتایا گیا کہ دیکھو یہ بھی ایک خطرہ ہے کہ پتہ نہیں تم کس کیمپ میں ہو، اور خالی یہ نہیں کہا کہ یہ خطرہ، پھر ہمارے پاس معصومین نے دعائیں بتائیں الگ سے، اسپیشل دعائیں۔ یہ دعا کی ایک کیٹیگری ہے، جیسے ہوتی ہے نا رزق کی یہ دعائیں 4 5 10 15، بیماری شفا یابی کی یہ دعائیں ہیں 8 10 12۔ اب امن یجیب ابھی آپ نے سنا، وہاں سے لیجئے، وہ ایک لائن کی دعائیں مشلول تک چلے جائیے، بلکہ دعائیں جوشن کبیر تک چلے جائیے، جو انڈیا پاکستان میں تو ایک زمانے میں اس کا پانی پلایا جاتا تھا۔ تو اسی طرح سے دعائیں عدیلہ کیٹیگری ہے دعاؤں کی۔ عدیلہ کے معنی کیا ہیں؟ آپ کہیں گے پتہ ہے ہمیں، وہ ہمارے محلے کے اندر 2 گھر چھوڑ کے رہتی ہے عدیلہ، وہ عدیلہ نہیں۔ عدیلہ کے معنی ہیں آخری وقت میں حق کو چھوڑ دینا، عدول کر لینا۔ کہا یہ دعائیں کس لیے ہیں؟ تاکہ جو آخری وقت آ جائے اس وقت تم ایمان کو چھوڑ کے نہ چلے جاؤ۔ اب یہ دعائیں عدیلہ بہت بڑی بھی ہے۔ دعائیں عدیلہ جو ہے وہ ایک بیچ میں مڈل سائز کی دعا بھی ہے، رضیت باللہ ربًا وبمحمد نبیًا وبعلی امامہ، جو نماز کے بعد پڑھی جاتی ہے، اور ایک مختصر ترین بھی ہے یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ کہا کہ یہ آخری زمانے میں تمہارے ایمان کو بچائے گی جب ظہور امام ہوگا۔ تو مختلف انداز ہے کہ لمبی دعا شاید تم مہینے میں ایک ہی دفعہ پڑھ سکو، چھوٹی دعا ہر نماز کے بعد، مختصر دعا ہر تھوڑی دیر کے بعد۔ یہ کیوں بتائی جا رہی ہے؟ اس لیے کہ خطرہ ہے، اور وہ خطرہ جو ہے فی الحال میں اس پہ نہیں جا رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں اس کی بہترین مثال میدان کربلا تھا۔ حسین کو بلانے والے کربلا کے میدان میں کثیر تعداد میں تھے۔ اور یہ جملہ بھی یاد رکھ لیجئے گا کہ مسئلہ یہ یاد تو نہیں کرنے کا ہے، لیکن چونکہ اس کا شب عاشور سے تعلق ہے ایک بات، اور میرے آج کے موضوع سے بھی تعلق ہے۔ آج کی مجلس میں 2 موضوعات آئیں گے۔ پہلے موضوع کے بارے میں ابھی سے مجھے ایڈوانس میں پتا کہ بہت سارے لوگوں کو اعتراض ہوگا، تو منڈے کی مجلس آپ آن لائن سن لیجئے گا۔ میرا اندازہ یہ ہے کہ اگر آن لائن بھی آپ نہ سن پائیں تو ان کے آرکیو میں جائے گی، تو 1 آدھ ہفتے تو آپ اس کو سن سکیں گے۔ لیکن ایک وہ اور ایک دوسرا موضوع، 2 چیزیں جو دوسرا موضوع بن رہا ہے اس کے حوالے سے یہ جو بات میں کہہ رہا ہوں اپنے موضوع پر ہوں، اور وہ یہ یزید کی طرف سے، عمر سعد کی طرف سے، یہ جو رات ہم اس وقت بیٹھے ہیں غم منانے کے لیے، رات نہیں آتی، یعنی 9 محرم ہی کو کربلا کی جنگ شروع کر دی تھی عمر سعد نے۔ 9 محرم کا نام ہے تاسوعہ،
10 کا نام ہے عاشورہ، 9 کا نام ہے تاسوعہ. اور تاسوعہ وہ دن ہے کہ جسے اگر آپ عربی میں دیکھیں گے، مختل کی کتاب میں کیا لکھا ہے؟ قد حُسِرَ فِيهِ الحسین. آج وہ دن ہے 9 محرم، جب حسین چاروں طرف سے محاصرے میں آ گئے. اب کہیں سے کوئی آدمی حسین کی نہ مدد کے لیے آ سکتا ہے، نہ حسین سے مثلا کوئی بات کرنے کے. حُسِرَ. اور گویا وہ میر انیس کا وہ مرثیہ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کا ایک مصرع جو ہے سینکڑوں مرثیوں پہ بھاری، کہ آج شبیر پہ کیا عالم تنہائی. بس اب شبیر ہیں اور کوئی نہیں آ سکتا، چاروں طرف سے گھیرے میں لیا. یہ یوم تاسوعہ. تو گویا یزید کی طرف سے تو یہ رات آنے سے پہلے ہی جنگ ختم ہو جاتی. عمر سعد نے کمان میں تیر لگا کے پہلا تیر کب پھینکا تھا؟ عصر کے وقت نا. اے میری قوم گواہ ہو جانا کہ اس جنگ کا آغاز میں نے کیا. لیکن پھر آقا حسین نے ایک رات کی مہلت مانگی. وہ کیوں مانگی؟ بہت ساری مصلحتیں ہوں گی، لیکن ظاہری اعتبار سے آقا نے کیا کہا وہ ہے مجلس کا دوسرا موضوع. تو جو میں نے عرض کیا نا کہ یہ ساری باتیں جو تمہید میں آپ کو لگ رہی ہیں کہ بیکار ہے، یہ سب آگے جا کے کنیکٹ ہوں گی. لیکن اب بات کیجئے گا قرآن کریم کی اس آیت کی جس کی میں دوسری مرتبہ آج تلاوت کر رہا ہوں، اور جو اس کا میسج سامنے آتا مجھے وہ بیان ہی نہیں کرنا، مجھے اس کا حقیقی میسج بیان کرنا. یہ آیت ہے سورہ عنکبوت کی. کچھ آیتیں ایسی ہیں جو ہم کبھی نہیں پڑھیں گے، اسلام زبردستی ہم سے پڑھواتا. جیسے سورہ احزاب کی 2-3 آیتیں بہت اہم ہے کربلا کے کانٹیکس میں. ہم کہاں پڑھیں گے سورہ احزاب؟ لیکن کل اعمال عاشورہ کے اندر سورہ احزاب شامل ہے نا، زبردستی ہم سے پڑھوایا جائے گا سورہ احزاب، تو وہ آیت بھی زبان پہ آ جائے گی. اور اسی طرح سے یہ سورہ عنکبوت کی آیت، ویسے کون پڑھے گا سورہ عنکبوت کی آیت؟ لیکن شب قدر کے اندر جو 3 سورے پڑھے جاتے ہیں 29، 30 اور 44. پہلا سورہ 29 یہ عنکبوت، یہ آیت پہلی ہی آیت. شب قدر کے اعمال کریں گے تو یہ آیت پڑھنا پڑے گی، چاہے آپ کا دل چاہے کہ نہ چاہے. آیت کیا؟ آیت یہ ہے کہ لوگوں نے یہ سمجھ لیا، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا. لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ وہ اپنے آپ کو زبان سے کہیں گے مومن، اور اللہ ان کو چھوڑ دے گا کہ ہاں بھائی تم نے مومن کہا ہے تو تم مومن ہو. قرآن کہہ رہا ہے کہ لوگوں نے یہ غلط خیال کیا، یہ مس انڈرسٹینڈنگ ہے. حاسبہ غلط خیال ہے کہ بس زبان سے مومن کہو گے تو ہو جاؤ گے مومن. تو پھر کیسے ہوتے ہیں مومن؟ قرآن نے کہا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ. کیا ہم تمہیں ٹیسٹ نہیں کریں گے؟ کیا ہم تمہارا امتحان نہیں لیں گے؟ کیا ہم تمہیں ٹرائل سے نہیں گزاریں گے؟ کیا ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ تم مومن اپنے ایمان کو پروو کر رہے ہو کہ نہیں؟ کائنات کا سب سے بڑا امتحان تو کربلا تھا، لیکن قرآن کی آیت ہر مومن کے بارے میں. اچھا جو مومن نہیں، یعنی جو کہتا ہے کہ میں مومن نہیں، یہ آیت اس کے بارے میں نہیں. جیسا دل چاہے زندگی گزارو، لیکن جس نے کہا میں مومن ہوں، آیت نے ایک مرتبہ میسج دیا کہ جس نے مومن کہا تو ہم زبان کی بات نہیں مانیں گے، امتحان لیں گے. اور پھر خدا نے بتایا لن تجد لسنت اللہ تبدیلا، اللہ کا طریقہ بدلتا نہیں ہے. تم کیا ہو؟ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ. تم سے پہلے آدم سے لے کے خاتم تک جتنے نبی گزرے، جس نے مومن کہا ہم نے اس کا امتحان لیا. اچھا اے خدا آخر یہ امتحان کیوں لیا؟ دیکھیں یہ میرا موضوع آج آ گیا. پھر ایک غدیری اسلام ہے، ایک یزیدی اسلام. اب یہ آیت کہا اس لیے لیں گے فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. کہا کہ 2 قسم کے مومن، ایک سچے مومن، ایک جھوٹا مومن. دونوں اپنے آپ کو مومن کہہ رہے. سچے مومن کا نام غدیری مومن ہے اور جھوٹے مومن کا نام ہے یزیدی مومن نا. وہی قرآن نے کہا 2 قسم کے ہیں تو ہم کیسے فرق کریں، ڈیفرینشیٹ کیسے کیا جائے. فَلَيَعْلَمَنَّ، جن کی اردو ذرا اچھی ہے، اور مجھے اندازہ ہوا کہ آپ لوگوں کی اردو بھی بہرحال بہت ٹھیک ٹھاک ہے، جیسے مرثیے میں سن رہا ہوں. فَلَيَعْلَمَنَّ الَّذِينَ صَدَقُوا، تاکہ لا یعلمن اللہ کے علم میں آ جائے کون ہے سچا، اور وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اور کون ہے کاذب، جھوٹا. اب اس کے لیے ہم امتحان لیں گے. تو پتہ چلا کہ غدیری اسلام اور یزیدی اسلام کا ایک فرق یہ ہے کہ اللہ امتحان لیتا. اس امتحان میں جو کامیاب ہو وہ غدیری ہے، جو اس امتحان میں ناکام ہو وہ یزیدی. اچھا اب یہ آیت کب نازل ہوئی؟ باتیں بہت ساری ہیں، میں نے ٹائم بچانے کے لیے 2 دن سے خطبہ بھی شارٹ کر دیا. اس کے باوجود بہت زیادہ میں ٹائم لیتا ہوں، جبکہ آج تو رات کے مڈ نائٹ کو ایک دوسری مجلس بھی ہے اعمال شب عاشور کے ساتھ. تو جلدی یہ آیت کب نازل ہوئی؟
یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب مکے میں کافروں کا ٹارچر نئے مسلمانوں پہ بہت زیادہ تھا، اور وہ جو سارے واقعات آپ سنتے ہیں نہج البلاغہ کے آخر میں خباب ابن ارد کا واقعہ ہے کہ نہیں، وہ صحابی کے جن کی پیٹھ کو لوہے کی سلاخوں سے جلایا جاتا تھا، اس کو آگ میں ڈال کے، جو آپ لوگ باربیکیو کو وغیرہ کرتے ہیں نا، باربیکیو ٹائپ کا، وہ آگ میں ڈال کے بلال حبشی کے گلے میں رسی باندھ کے پھینکا جاتا۔ عمار یاسر کے والد یاسر کو سمندر میں پانی میں غوطے دیے جاتے ہیں، یہ بھی ایک ٹارچر کا طریقہ ہے نا، اور کسی کے سینے پہ پتھر رکھ کے پتھر توڑا جاتا۔ اب یہ سارے مظالم اتنے زیادہ، یہ سارے مسلمان پیغمبر کے پاس کمپلین کرنے پہنچے کہ یا رسول اللہ 5 سال ہو گئے، کافروں کے مظالم کم نہیں ہو رہے ہیں، بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ تب پیغمبر اسلام ایک تو جلال آ گیا، یہ آیت نازل ہوئی کہ کیا اسلام کو تم نے اتنا معمولی سمجھ لیا، ٹیکن فار گرانٹیڈ، کہ زبان سے کہو گے۔ ہمارے یہاں یو پی میں ہماری عورتیں ایک لفظ استعمال کرتی ہیں، اچھا نہیں لگ رہا ہے ممبر پہ، عورتوں کا لفظ ہے، عورتوں کی زبان الگ ہے لینگویج، میں مرد استعمال کروں وہ بھی ممبر پہ، لیکن بات کو شارٹ کرنے کے لیے کہ کیا تم سمجھ رہے ہو کہ للو چلاؤ گے اور اللہ اسے قبول کر لے گا؟ یہ آیت کا ترجمہ میں کہہ رہا ہوں، بالکل پیور ترجمہ محاورتاً۔ پیغمبر آیت نازل ہوئی اور پیغمبر جلال کے عالم میں کہ ابھی تم نے کیا ٹارچر برداشت کیے۔ ماضی کے مسلمانوں کو دیکھو، نوح کے زمانے کے، ہود کے زمانے کے، صالح کے زمانے کے، اور جو انبیاء، کسی کو آگ میں ڈال کے جلایا جا رہا، کسی کو آرے سے 2 ٹکڑے کیے جا رہے، کسی کا سارا جسم پیسز میں کاٹا گیا ہے، یہ وہ پرائز پے کر رہے ہیں اپنے دین کی، اور تم اب یہ جو مسلمان آئے ہیں، یہ مسلمان نارمل حالات میں نہیں ہے، واقعاً پورا ٹارچر برداشت کر رہے ہیں، لیکن پیغمبر کہہ رہے ہیں کچھ بھی نہیں۔ اور پھر قیامت تک کے لیے آیت نے کہا کہ تم اور قیامت تک جو جو آئے گا اس کو امتحان دینا ہوگا۔ اچھا، اب یہ آیت نازل ہوئی، فرق بتا رہی ہے غدیری اسلام میں اور یزیدی اسلام میں، سچے اسلام میں اور جھوٹے اسلام میں امتحان۔ اب یہ آیت تو نازل ہوئی جب تیر مارے جا رہے تھے، جب تلواریں چلائی جا رہی تھی، جب سینے پر پتھر رکھ کر اس کو توڑا جا رہا تھا، جب پانی کے اندر ہوتے دے دے کے گلا گھٹنے لگتا ہے عمار یاسر کے والد یاسر کا، اور عمار یاسر کی والدہ جناب سمیہ جنہیں ابو جہل نے برچھی مار کر اس جگہ دفن کیا جو آج بھی مکے میں گیٹ 79 کے بالکل سامنے ہے، پرانا قبرستان۔ لیکن کہا کہ یہ خالی یہ نہیں ہے، مولا کی ایک حدیث بھی آ گئی اور یہ میرا موضوع بنا۔ کہا کبھی تیر اور تلوار کے، یہ مولا کی حدیث ہے کہ کبھی تیر اور تلوار کے زخم سے زیادہ سخت زخم ہوتا ہے زبان کا، ایٹیٹیوڈ کا، ٹونٹنگ کا، برا بھلا کہنے کا۔ کہ یہ بھی کبھی مومن کا امتحان ہوگا، اور خاص طور پر یہ والا امتحان اس وقت ہوتا ہے کہ جب ڈومیسٹک لائف میں جو آپ کا سلیکشن آف اسپاؤس ہو وہ غلط ہو جائے۔ شوہر بہت اچھا ہے، بیوی بہت بری، بیوی بہت اچھی ہے، شوہر، اسلام نے اور قرآن نے ہمیں شوہر اور بیوی کے حوالے سے 4 کیٹیگریز بتائی۔ شوہر بھی اچھا، بیوی بھی اچھی، وہ چاہے رسول خدا اور جناب خدیجہ کو دیکھ لیں، چاہے مولا کائنات اور سیدہ طاہرہ کو دیکھ لیں، چاہے آقا حسین اور جناب رباب کو دیکھ لیں، دونوں اچھے، کبھی دونوں برے۔ تبت یدا ابی لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب، ابو لہب کا ہاتھ ٹوٹے اور اس کی بیوی حمالۃ الحطب، وہ جو ام جمیل لکڑیاں چلنے والی۔ شوہر بھی اتنا برا کہ قرآن کا سورہ نازل ہوا تبت یدا، بیوی بھی اتنی بری، حمالۃ الحطب قرآن نے کہا۔ ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے یا کہیے کہ وقت نہیں، دونوں برے۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ شوہر بہت برا ہے، بیوی بہت اچھی، جو ہماری بہت سی بچیوں کو امتحان دینا پڑتا۔ اس کے لیے بھی قرآن نے کہا ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون، آسیہ کو دیکھو، کائنات کی بہترین عورت۔ بہترین میں نے کن معنوں میں کہا؟ رسول خدا نے اس دنیا میں 21 شادیاں کی، 9 بیویاں ساتھ رہی تھیں، کچھ نے طلاق لے لی تھی، کچھ نے پیغمبر کے گھر آنے سے پہلے ہی کہا تھا کہ ہمیں آپ کے گھر نہیں آنا ہے، کچھ نے اور۔ بہت انٹرسٹنگ ٹاپک ہے وہ عورتوں کا جو پیغمبر سے نکاح کے بعد پیغمبر کے ساتھ رہنے کو تیار نہیں تھی۔ تو خیر، جتنی بھی شادیاں کی تھی، روایت میں یہ ہے کہ آخرت اور جنت میں رسول کی 2 بیویوں کے نام تو کنفرم، ایک ہے خدیجہ طاہرہ اور ایک ہے آسیہ۔ جو باقی بیویاں ہیں ان کے بارے میں نہیں، رسول کی 2 ہی بیویاں
جنت میں جن کے نام آئے، ہو سکتا ہے اور بھی ہوں لیکن نام دو کے آئے۔ خدیجہ سمجھ میں آتا ہے، آسیہ نہیں سمجھ میں آتا۔ کیوں؟ خدیجہ اس دنیا میں بھی رسول کی بیوی ہیں اور آخرت میں۔ آسیہ اس دنیا میں دشمن خدا کی بیوی۔ اللہ ہر چیز پہ کمپرومائز کرتا ہے، شرک پہ کمپرومائز نہیں کرتا۔ فرعون اپنے آپ کو خدا کہتا ہے اللہ کے سامنے۔ دشمن خدا کی بیوی اگر حبیب خدا کی بیوی بنے تو یہ کتنی بڑی ترقی۔ وہ آسیہ کی قربانی ہے، وہ موضوع نہیں ہے لیکن تھوڑا سا موضوع ہے۔ تو اب یہاں بیوی بہترین ہے، شوہر بدترین۔ اور چوتھی قسم، دونوں اچھے دونوں برے، بیوی اچھی شوہر برا۔ اور چوتھی قسم، شوہر اچھا ہے بیوی بری۔ اور ہمارے سامنے اس کی مثال میں اسی آسیہ کی آیت سے پہلے والی آیت، ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح ولوط۔ اللہ کافروں کے سامنے نوح کی بیوی کی مثال پیش کر رہا ہے، شوہر بہترین بیوی بدترین۔ لوط کی بیوی کی مثال پیش کر رہا ہے، شوہر بہترین بیوی بدترین۔ خود رسول خدا کے گھر کے اندر کچھ کیسز ہیں، اب میں کھل کے نہیں کہنا چاہتا۔ آگے بڑھیے، آقا حسن مجتبی، بہترین بیوی اگر ام فروہ ملی تو بدترین بیوی جودہ ابن اشعث ابن قیس کندی بھی تو ملی جس نے زہر دے کے شہید کیا۔ اور آگے بڑھیے، نویں امام اگر بہترین بیوی ملی جو 10ویں امام کی والدہ تھی تو وہ ام الفضل بھی ملی جس نے بعد میں 9ویں امام کو زہر دے کے شہید کیا، وہ امام کی بیوی تھی۔ لیکن دماغ میں اتنا ایروگینس تھا اس کے۔ اب جودہ نے امام حسن کو زہر دیا، کیوں؟ وہ لالچ میں آ گئی۔ حاکم شام معاویہ نے کہا کہ اگر تم حسن کو زہر دے دو گی تو میں اپنے بیٹے یزید کی شادی تم سے کروں گا۔ اوہو، یزید کی بیوی بنوں گے؟ یعنی پوری اسلامی دنیا کی ملکہ، دولت، سہولت، عہدہ، عزت، احترام، اس کے اعتبار سے حسن کو زہر دے کے شہید کیا کہ نہیں کیا؟ لیکن بعد میں جب گئی کہ بھائی وہ میسج دیا کہ بھائی اب وعدہ پورا کرو، یزید سے میری شادی کرو، حاکم شام نے کیا کہا؟ میں کیسے شادی کر کے اتنا بڑا رسک لوں جو حسن جیسے بہترین شوہر کو زہر دے دیتی ہے؟ میرا بیٹا تو کچھ بھی نہیں ہے، کل اس کو بھی زہر دے دو گے۔ خسرت دنیا والآخرہ، کہتے دنیا بھی گئی آخرت بھی۔ تو یہ تو جودہ تھی جو اس لالچ میں آ گئی، اور ام الفضل وہ تھی جو مامون کی بیٹی تھی۔ کسی وجہ سے یہ بات کہہ رہا ہوں، یہ ساری جو باتیں، مامون کی بیٹی ہے۔ مامون کون ہے؟ خلافت اسلامیہ کا حکمران، خاص طور پر اپنے بھائی امین کو قتل کرانے کے بعد تو پوری اسلامی دنیا کا وہی ایک حکمران۔ پہلے تو باپ ہارون نے آدھی آدھی حکومت کر دی تھی، آدھا ایک بیٹا لے جائے امین، آدھا دوسرا لے جائے۔ امین کو دیا تھا جو اصل حصہ تھا بغداد، مامون کو دیا تھا وہ جو مشہد کے آگے ترکستان، مر وغیرہ شہر ہیں جو آج کل رشین اسٹیٹ۔ بھائی اپنے بھائی کو قتل کرا کے پورا حکمران بن گیا پوری دنیا، اس کی بیٹی۔ اور شادی کس سے ہو گئی؟ 9ویں امام سے۔ تو اب یہ تو وہ ہے کہ جو محل کے عیش و آرام دیکھ چکی، اور خالی محل کے عیش و آرام نہیں دیکھیں، وہ ساری خرابیاں بھی دیکھی ہیں۔ مامون کے باپ کے گھر سے آ رہی ہے نا، جہاں گانا ہوتا ہے، ڈانس ہوتا ہے، میوزک ہوتی ہے، شراب ہوتی ہے، واجبات کا مذاق اڑایا جاتا ہے، جبکہ مامون ظاہری اعتبار سے یہ سب نہیں کرتا تھا، لیکن محل کا ماحول یہ تھا۔ دلیل کیا ہے؟ خود جب اس نے شادی کی اپنی بیٹی کی تو معلوم ہے کیا کیا جو آج بہت سے مومن کرتے ہیں۔ مامون نے باقاعدہ سنگر کا ایک پورا گروپ بلایا، اور اپنے بیٹی کی شادی ہے لیکن امام سے ہے، کا گانا ہوگا اور ڈانس ہوگا۔ تو کس طرح 9ویں امام نے اس مخیرق، وہ جو سنگر تھا بہت بڑا، کس طرح سے امام نے اس کو دیکھ کے کہا دشمن خدا، اور فوراً اس پر عذاب آیا۔ تو اب یہ ہے کہ ام الفضل، یہ کون سی چوتھی کیٹیگری؟ شوہر اچھا ہے بیوی بری، بیوی اچھی ہے شوہر برا ہے، آسیہ۔ اچھا، اب اسلام جو 3 دن کا میرا موضوع، جو اسلام ہمیں کہہ رہا ہے کہ تمہیں اپنے گھر کا ماحول اور بچوں کی تربیت صحیح کرنا، اس کے اندر خاص طور پہ کہہ رہا ہے کہ یہ اسٹارٹ جو کرنا نا، یہ بیچ سے نہیں کرنا۔ یہ اسٹارٹ جو ہوگی نا تربیت اولاد، اس وقت سے ہوگی جب تم اپنے لیے اسپاؤس کا انتخاب کر رہے، چاہے لڑکے کے لیے لڑکی ڈھونڈ رہے ہو یا لڑکی کے لیے لڑکا۔ اچھا، میں تو ذرا پاکستانی ماحول کی بات کر گیا جو ارینج میرج ہوتی۔ اب آج کل کا تو ماحول ایسا ہے کہ لڑکیاں بھی اپنا رشتہ خود ہی ڈھونڈ لیتی ہیں، لڑکا بھی جو رہی صحیح کسر تھی وہ فیس بک، واٹس اپ، مختلف چیٹ گروپ، یہ سارے چکر پڑ جاتے ہیں، والدین کا بوجھ بھی کم ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ چیزیں وہ ہیں، یہ سوشل میڈیا جس سے کسی کو دھوکہ دینا اور بے وقوف بنانا بہت آسان ہوتا ہے۔ ابھی حال ہی میں
حال کا مطلب یہ 3 دن پہلے کی بات. سوشل میڈیا نہیں، سوشل میڈیا کا وہ حصہ ٹک ٹاک جو شاید یہاں پہ اتنا نہیں ہے، پاکستان میں تو پاگل ہو رہی ہیں لڑکیاں، جو کس کے 3-4 ملین فالوور تھے اس عورت کے، بغیر فلٹر کے اس کی تصویر آ گئی تو بچوں کو ڈرانے کے لیے استعمال ہو رہی، جو ویسے اتنی اچھی نظر آ رہی. وہ جو سارے فلٹر ولٹر لگے ہیں، فوٹو شاپ ہے، کیا ہے، یہ میرا تو یہ موضوع نہیں، لیکن یہ ساری چیزیں ہیں نا، تو یہ جو سوشل میڈیا سے جو یہ پرابلم آ رہا. لیکن بات یہ ہو رہی ہے کہ بیوی کا انتخاب. اب یہاں پہ ہمارے پاس روایتوں پہ روایتیں، اور اگر لڑکی والوں کے پاس چوائس ہو، بھئی پاکستان میں تو مسئلہ ہے کہ لڑکی والے کہتے ہیں ہمارے پاس چوائس ہی نہیں. پاکستان میں تو بیٹیاں ایک بڑا مسئلہ، چوتھے امام کی حدیث ہے 4 چیزیں ایسی کہ ذرا سی بھی آدمی میں اگر غیرت ہے نا تو یہ بہت بڑا بوجھ ہے اس کے اوپر. ہو سکتا ہے یہ 4 چیزیں آج کی یہاں کی ویسٹرن لائف کا ایک پارٹ بن گئی. اور پہلی چیز بتائی بنتن ولو کانا مریمہ، اگر کسی کے گھر میں بیٹی ہے شادی کے قابل اور اس کی شادی کرنا ہے، چاہے وہ مریم جیسی صاحب فضیلت کیوں نہ ہو، والدین کے لیے ایک بہت بڑی ذمہ داری. یہ انڈیا پاکستان کی بات کر رہا ہوں، یہاں تو شاید اتنا مسئلہ مختلف انداز کا، اور جو خود سے انتخاب ہو رہا ہے اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات تو مومن ریلیجن بھی مختلف ہے، خالی فرقہ نہیں. اور بچیاں بہت زیادہ سینسیٹیو موضوعات ہیں، اس کو پھیلانا نہیں چاہتا ہوں. تو اسلام نے کہا کہ تربیت اولاد کا اثر آغاز تو وہاں سے. ہاں یہ اپنی جگہ ایک بات کہ اٹس نیور ٹو لیٹ. اگر وہاں دھوکہ کھا گئے تو پھر جب بچہ پیدا ہو، وہاں دھوکہ کھا گئے جب وہ بڑا ہو جائے. دھوکہ کھا گئے سے مطلب اس وقت توجہ نہیں، کسی مرحلے پر بھی یہ لیٹ نہیں. حتیٰ اگر وہ 50 سال کا بھی ہو گیا، ہیومن نیچر ایسی ہے کہ 50 اور 60 سال کا بڈھا بھی ایک جملے میں چینج ہو سکتا. اس لیے وہ اپنی کوشش تو جاری رکھنا ہے، لیکن آسانی یہ ہے کہ جو صحیح وقت ہے. انگریزی کا ایک محاورہ ہے، آپ کو پتہ ہے انگریزی تو مجھے آتی نہیں. جب کبھی میرا دل چاہتا ہے کہ پبلک کو ہنساؤں تو تھوڑی انگریزی بولتا ہوں تاکہ اس کو سن کے لوگوں کو ذرا سا کوئی جوک ووک لگے اور وہاں سے. لیکن محاورہ ہے نا کہ اگر ٹائم پر آپ ایک اسٹچ لگا لیں تو وہ بعد کے 9 اسٹچ سے آپ کو بچا لیتا. تو اب یہ جو چیز ہے تو وہ یہ ہے کہ یہاں سے سٹارٹ کرنا. اور آج یزیدی اسلام کا سب سے اہم پہلو یہ ہے کہ میں سنی سنائی بات نہیں کر رہا ہوں، خود پارٹ ہوں اس تمام اپنا ایکسپیرینس جو میرے پاس ہے. نیوزی لینڈ کا ایک شہر آکلینڈ، وہاں سے دنیا شروع ہوتی. یہ میں نے اس لیے کہا کہ نیو ایئر کا جب فائر ورک میڈیا پہ دکھایا جاتا ہے سب سے پہلے آکلینڈ کا فائر ورک ہوتا ہے کہ یہاں سے نیا سال شروع ہوا. اس کے بعد پھر وہ کیمرہ آگے بڑھتا ہے، وہ میڈیا جو ہے وہ پھر سڈنی میں آتا ہے آسٹریلیا کے، اور اس کے بعد پھر وہ ساؤتھ ایشیا میں جاتا ہے، پھر وہ آتا ہے مڈل ایسٹ میں، پھر آتا ہے انگلینڈ میں، آخر میں آپ کے پاس آتا ہے. آکلینڈ سے لے کے آسٹریلیا تک، آکلینڈ نیوزی لینڈ، نیوزی لینڈ سے لے کے آسٹریلیا تک، آسٹریلیا سے لے کے انڈیا تک، انڈیا سے لے کے پاکستان تک، پاکستان سے لے کے مڈل ایسٹ تک، مڈل ایسٹ سے لے کے یورپ میں جرمنی فرانس تک، جرمنی فرانس سے لے کے یو کے تک، یو کے سے لے کے نارتھ امریکہ تک. جو سب سے بڑا اس وقت مسئلہ ہے شوہر اور بیوی کے جھگڑے. خالی جھگڑے نہیں، جھگڑے تو پہلے بھی ہوتے، طلاقیں. ایک کھیل بنا لیا ہے ڈیورس کو یا ڈائیورس کو طلاق. ذرا سی بات پہ آپ ہی کے علاقے میں، میں ذرا نام نہیں لینا چاہتا، مجھے اچھا نہیں لگتا، ایام اضحیٰ کے اختتام پر میں مجلس سے پڑھ رہا تھا تو 8 ربیع الاول کا جو خمسہ ہوتا ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ مومنین کرام 2 مہینے 8 دن تک تو کوئی شادیاں نہیں ہوئیں، یا غدیر و مباہلہ میں ہوتی ہیں محرم سے پہلے، یا پھر لوگ تیاری کرتے ہیں کہ جب ایام اضحیٰ ختم ہو جائیں گے تو 17 ربیع الاول ہے، پھر تاریخیں. تو ہمیں بھی کبھی دعوت مل جاتی ہے کہ مولانا آپ 8 ربیع الاول کو تو یہاں ہیں، 4 دن 5 دن اور رہیں گے، وہ شادی ہے شریک ہو جائیے گا. لیکن کثرت سے شادیاں ہوتی ہیں. تو اب میں 2-3 سال کی بات کر رہا ہوں. معلوم ہوا کہ سال میں 200 نکاح ہوئے اور اگلے سال گیا تو 200 میں سے 160 طلاقیں ہو چکی. اتنے جلدی؟ ابھی تو 2 مہینے بھی نہیں ہوئے، ابھی تو 4 مہینے بھی نہیں ہوئے اور ابھی سے طلاق ہو گئی. یعنی اتنی تیزی سے دھڑا دھڑ طلاقیں ہوتی ہیں نئی شادیوں کے اندر، پرانی تو چھوڑیں، کہ بعض اوقات تو دل چاہتا ہے اچھا میں نکاح نہیں پڑھتا ہوں. کیونکہ 9ویں امام نے جو اپنا نکاح خود پڑھا ام الفضل، اس میں نکاح کی ایک خاصیت بتائی.
اما بعد فقد کان من فضل اللہ علی الانام ان اغناہم بالحلال عن الحرام. یہ نویں امام نے اپنا نکاح خود پڑھا تو یہ خطبہ پڑھ رہے تھے کہ اللہ کا ایک احسان ہے تم پر کہ حلال نعمت عطا کی تاکہ تم حرام سے بچو. یہ نکاح، یہ شادی ایک حلال لذت دی ہے نا، حلال طریقے سے اپنی خواہشات پوری کرو تاکہ حرام سے بچو. نکاح نام اس چیز کا ہے جو حلال اس لیے دیا گیا تاکہ حرام سے بچو. اور شیطان نے کیا غضب کیا، دنیا بھر کے جتنے گناہ ہیں وہ نکاح میں لا کے جمع کر دی. پیکیجز ہوتے ہیں نا، یہاں پہ گناہوں کا پیکیج ہوتا ہے. بے پردگی سب سے زیادہ نکاح میں ہوتی ہے. آپ کو پتا، اچھی خاصی پردے دار لڑکیاں چہرے پہ اگر میک اپ ہو تو چہرہ چھپانا واجب ہو جاتا ہے. فقہی مسائل کا نہ وقت ہے نہ مجلس میں اچھے لگتے ہیں. لیکن میں بتا رہا ہوں جو بے پردہ ہیں وہ ہیں، ان کی تو بات ہی نہیں. لیکن جو واقعاً حجاب والی ہیں وہ بھی شادی کے موقع پر اب وہ میوزک اور وہ ڈانس اور وہ بے حجابی، اور ایک بہت بڑا گناہ فضول خرچی اور اسراف، جس کو تو گناہ ہی نہیں مانا جاتا. اللہ نے دیا ہے تو ہم خرچ کر رہے ہیں. جس اصول کی بنیاد پہ سوسائڈ اسلام میں حرام، بھائی اللہ نے ہم کو زندگی دی ہے، ہم خرچ کر رہے ہیں، خودکشی کر رہے ہیں، حرام. اسی طرح وہی اصول فضول خرچی میں آتا ہے. اللہ نے مال دیا ہے لیکن جس طرح اپنی جان نہیں دے سکتے ہو یہ کہہ کر کہ ہماری مال جان ہے. تو اب یہ بہت ساری باتیں میں جمع نہ کروں تو شادیاں بیاہ میں اتنے حرام ہوتے ہیں کہ اس کا رزلٹ یہ نکل رہا ہے کہ شادیاں 2 سال بھی ٹھہر جائیں تو بہت غنیمت. 2 مہینے 4 مہینے کے بعد کے بعض اوقات جب لوگ کہتے ہیں کہ مولانا نکاح پڑھ دیجئے تو میں تو نہیں پڑھتا ہوں. کیا زیادہ سے زیادہ ایک مومن کا دل خوش کرنا مستحب ہے نا، لیکن وہاں جائیں گے ہزاروں گناہ ہوں گے. تو خواتین تو اب اتنا احترام بھی نہیں کرتی ہیں کہ اگر کوئی بزرگ یا عالم آ رہا ہے تو ذرا اس کو دیکھ کر ہی سر کے اوپر آنچل ڈھنگ سے ڈال لیں. پہلے کم از کم اتنا احترام تو تھا نا، اب وہ احترام بھی کم ہو گیا. تو اب ایک سنت کام کے لیے سینکڑوں حرام کام کیوں مول لیے جائیں؟ ہم کو کیا فائدہ ہوگا؟ لیکن بعض اوقات دل چاہتا ہے کہ آپ نکاح پڑھوانے آئے ہیں چلیں، تو آپ ایسا کیوں نہیں کرتے ہیں کہ پیکج ہم سے لے لیں. کیا پیکج؟ کہ ابھی اگلے ہفتے آپ طلاق کے لیے بھی آئیں گے ہمارے پاس، تو ابھی سے آپ ڈیل کر دیجئے کہ نکاح اور طلاق دونوں ملا کے. یعنی اس کثرت کے ساتھ اور اتنے جلدی طلاقیں ہو رہی. آل محمد کے جو طلاق کی حدیث ہے، دیکھیں اسلام بہت ہی لاجیکل مذہب. دنیا کے ایسے مذہب بھی ہیں جو کہتے ہیں ایک بار رشتہ ہو گیا ہو گئے، اب لائف اور ڈیتھ ساتھ رہنا ہے، موت ہی ہم کو سیپریٹ کرے گی. چاہے برا رشتہ ہے، چاہے غلط رشتہ ہے، چاہے برا شوہر ہے، چاہے بری عورت ہے، لیکن رہو ساتھ. ریلیجن کی بات کر رہا ہوں، لا آف لینڈ کی بات نہیں کر رہا ہوں. لیکن اسلام نے نہیں، لاجیکل کہا نہیں، اگر واقعاً اتنی خرابی ہے تو طلاق رکھی گئی. مگر کیا کہہ کے رکھی گئی ہے کہ دنیا میں اللہ نے جتنی حلال چیزیں بنائی ان میں سب سے زیادہ جسے اللہ ناپسند کرتا ہے وہ طلاق. اللہ ہی نے اس کو حلال بھی کیا لیکن انتہائی ناگواری کے حوالے سے. میں نے کہا نا کہ کہیں تو ضروری ہو جاتی ہے طلاق، بلکہ بعض اوقات تو میں کہتا ہوں کہ میں مجتہد نہیں ہوں، مرجع نہیں ہوں. فتویٰ دینا میرے لیے گناہ کبیرہ، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جس میں دل چاہتا ہے فتویٰ دوں. جیسے ایک تو میرا بہت دل چاہتا ہے کہ میں ایک فتویٰ دے دوں کہ نہاری اور پائے کھانا حرام ہے. اس کے کھانے کے بعد اتنا نشہ چڑھتا ہے کہ شاید شراب کا بھی نشہ ایسا ہی ہوتا. اور کبھی یہ والی چیز کہ طلاق جو ہے وہ واجب ہے، کبھی واجب ہو جاتی ہے میرے اعتبار سے، وہ ٹھیک ہے، لیکن وہ ریئر کیس ہے، وہ روز کا مسئلہ نہیں ہے، ہر گھر کا مسئلہ نہیں. اور یہ طلاق کیوں ہو رہی؟ ٹالرنس ختم ہو گئی. کل کا موضوع کیا تھا؟ صبر. کل کا یہی ٹاپک تھا نا، سب ریلیٹڈ چیزیں. صبر یہ ختم ہو گیا، کوئی کسی کی بات سننے کو تیار نہیں. اب آئیے قرآن کریم نے جو کہا نا کہ امتحان لیں گے تمہارا، اس کے بغیر تم کو ہم یزیدی تو مومن مان سکتے ہیں، غدیری نہیں مانیں گے. تو وہ امتحان کیا؟ وہ خالی تیر و تلوار نہیں ہے. مجھے یاد ہے ذرا سا لائٹر موڈ میں جواب دیا تھا سید العلماء مولانا سید علی نقی صاحب، جو نقی صاحب کہلاتے تھے. ان سے کسی نے سوال کیا تھا کہ بھئی پیغمبر نے جو شادیاں کی تو پیغمبر تو علم رکھتے ہیں نا غیب کا بھی، تو ایسی عورتوں سے کیوں شادیاں کی؟ بہت اس کے جواب ہیں، بہت سارے. لیکن بہت لائٹر موڈ میں انہوں نے کہا پیغمبر رول ماڈل ہے. پیغمبر کو یہ بتانا ہے کہ اگر اچھی بیوی ہو تو اس کے ساتھ کیسے زندگی گزاری جاتی ہے، اور اگر بری بیویاں ہو تو اس کے ساتھ کیسے زندگی گزاری جاتی ہے.
یہ بھی تو رسول ہی بتائیں گے نا. اچھا اگر رسول خالی زبان سے کہہ دیتے کہ بری بیوی ہو تو برداشت کرو، یہ کرو، ہم کیا کہتے؟ ہم کہتے یا رسول اللہ آپ پر کبھی گزرتی تو آپ کو پتا چلتا ہے، کہنا تو آسان ہے نا. یہی لوگ کہتے جیسے ہم لوگوں سے کہتے کہ مولانا آپ نے تو ایک مرتبہ بھاشن دے دیا، لیکچر دے دیا کہ فلاں چیز حرام ہے، آپ پریکٹیکل لائف میں آئیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ کتنی مشکلات ہوتی. پیغمبر کو بھی لوگ یہی کہہ دیتے. تو کہا کہ نہیں، واقعاً بہت سینسیٹیو موضوع ہے نا، مجھے رک کے بات کرنا ہے کہ اگر بری بیوی بھی گھر میں آ جائے تو کس انداز سے اس کے ساتھ بھی زندگی گزاری جائے، اسے برداشت کرو، اتنا تمہیں ٹالرنس تمہارے پاس ہونی چاہیے. تو اب جو بات میں کہہ رہا ہوں وہ مکمل کر کے پھر اس میں ایک آخری بات عرض کر کے اصل موضوع پہ آ جاؤں. یہ اصل موضوع نہیں تھا، ہے لیکن یہ تو کل کے موضوع کا ایک ٹکڑا تھا نا. آج کی بات کیا ہے وہ چھوٹی، زیادہ ٹائم نہیں لوں گا. لیکن پہلے یہ بات 22واں پارہ، 22واں 22nd پارہ ناٹ سورہ، پارہ وَمَن يَقْنُتْ، اس کے پہلا پیج جو ہے نا اسی پہ تو آیت تطہیر ہے نا پہلے پیج میں. تو اس سے جہاں 22واں پارہ ہے نا اس سے ایک پیج پہلے چلے جائیے، 21ویں پارے کی لاسٹ آیت. کیا پیغمبر کے گھر میں جھگڑا ہوا بیویوں کا رسول سے. یہ قرآن کی آیتیں ہیں، اس میں سے کوئی اختلاف بھی نہیں. اور ان بیویوں نے بھی جو فاقہ زدہ گھروں سے آئی تھی کیا کہا، یا رسول اللہ آپ کے گھر میں آ کے تو سوائے مصیبت کے ہم نے کچھ دیکھا ہی نہیں. نہ ڈھنگ کے کپڑے مل رہے ہیں، نہ ڈھنگ کا لباس مل رہا ہے، نہ ڈھنگ کا مکان مل رہا. اتنا پیغمبر کو زبان کے ذریعے سے غصہ دلایا کہ پیغمبر نے مدینہ چھوڑ دیا 1 مہینے کے لیے. قسم کھا لی کہ 1 مہینے تک ان بیویوں سے بات چیت بھی نہیں کروں گا. دیکھیں رسول کتنے نرم. اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، تیرا اخلاق بہترین ہے، یہ بھی قرآن نے کہا. اور یہ بھی قرآن نے کہا لَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. اے رسول ہم نے تمہارے دل کو نرم بنایا، اگر سخت دل ہوتا تو یہ جو چاروں طرف بیٹھے نا سب بھگ جاتے. لیکن اتنے نرم. رسول کو غصہ دلانے والی خواتین کی زبان کتنی ہوگی کہ پیغمبر نے قسم کھا لی 1 مہینے تک یہاں رہوں گا ہی نہیں، مدینہ چھوڑ کے چلے گئے. آج بھی جب آپ مدینہ کی زیارت کو جاتے ہیں تو وہاں آپ کو جناب ماریہ قبطیہ کی قبر کی زیارت کرائی جاتی ہے نا. وہاں ایکسس نہیں ہے لیکن دکھایا جاتا ہے نا کہ یہاں ہے پیغمبر کی لاسٹ وائف ماریہ قبطیہ کی قبر، مشربہ ام ابراہیم، مدینہ کے باہر. ہسٹری ہے نا کہ رسول اپنا شہر چھوڑ کے مسجد النبوی چھوڑ کے آ گئے 1 مہینے وہاں. 1 مہینے تک نہیں آؤں گا. پھر 29 دن کے بعد واپس آ گئے، تب بھی خواتین کی حالت کیا. اچھا یہ پیغمبر سے بات کی جا رہی ہے. اچھا آپ تو کہہ رہے تھے 1 مہینے کے بعد آؤں گا، آپ تو 29 دن کے بعد واپس آ گئے. ابھی تو 1 دن باقی ہے. پیغمبر نے کہا چاند کبھی 29 دن کا بھی ہوتا ہے. یہ ساری تاریخ ہے، سب مانتے ہیں. لیکن اب بیچ میں اللہ انوالو ہوا اور 21ویں پارے کی آخری آیت نازل ہوئی. وہ پڑھ لیجئے گا، میرے پاس ٹائم نہیں ہے کہ آیت پڑھوں، ترجمہ کروں، سمجھاؤں. لیکن پیغمبر کے گھر کا یہ ڈومیسٹک پرابلم اتنا بڑا بن گیا کہ قرآن کی باقاعدہ آیتیں آئیں. وہ قرآن جو قیامت تک رہنے والی کتاب، وہ اس لیے کہ ہمارے سامنے پیغمبر رول ماڈل. برداشت. تو اب اسلام یزیدی ہے تو امتحان میں فیل ہو، اسلام غدیری ہے تو امتحان میں کامیاب. مگر ضروری نہیں ہے کہ وہ امتحان جسے قرآن کہہ رہا ہے وہ صرف تیر و تلوار اور کوڑے اور زخم اور قتل اور شہادتیں. یہ بھی امتحان کہ بیوی کو بدترین شوہر مل گیا، زبان کبھی برا، باقی حق بھی ادا نہیں کرتا اور وہ برداشت کرے. اسے حق ہے الگ ہونے کا، لیکن مسئلہ یہی کہ حق الگ چیز ہے. اپنے حق کو استعمال نہ کرو کیونکہ تمہیں قیامت میں اجر و ثواب لینا. اور اگر شوہر کو بری بیوی مل جائے تو جتنا ہو سکے ٹالریٹ کرو. اب ایک حدیث ہے جس پہ میں پورا اشرا پڑھتا ہوں. ٹائم اتنا کم رہ گیا ہے کہ اشرا چھوڑیے، آج کی مجلس بھی نہیں پڑھ سکتا ہوں، خالی حدیث کا لفظ سنا کے آگے بڑھتا ہوں. لاسٹ نائٹ کی مجلس، آخر مجلس میں کہاں گیا تھا؟ سورہ دہر میں اہل بیت کا تذکرہ قرآن کر رہا ہے کہ وہ اتنا زیادہ قیامت اور خدا سے ڈرتے ہیں. خدا نے بھی کہا یخافون یوفون بالنذر و یخافون یوما کان شرہ مستطیرا. یہ اللہ رپورٹ کر رہا ہے.
اور خود اہل بیت نے بھی اپنی زبان سے کہا، وہ بھی اللہ قرآن میں لا رہا، اِنَّا نَخَافُ مِن رَبِّنَا يَوْمًا كَانَ عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا۔ یہ قیامت ہے، کچھ ہے نا قیامت جو یہ آیتیں آئیں۔ اب پیغمبر کی حدیث ہے کہ 3 عورتیں ایسی ہیں جو میدان قیامت کے پہلے دن سے جنت میں داخل ہونے تک میری بیٹی فاطمہ کے ساتھ رہیں۔ فاطمہ شافع محشر ان کے ساتھ رہیں گی۔ اور یہاں پہ مجھے ایک چیز جو مجھے شروع میں کہنا تھی لیکن بس ذہن سے نکل گئی، اب سن لیجیے۔ عباس باب الحوائج ہیں، علی اصغر باب الحوائج۔ میں نے کہا تھا نا میں دونوں کو کنیکٹ کرنا چاہ رہا ہوں، تو خالی باب الحوائج کا ٹائٹل نہیں تھا، اصل میں یہ بات مجھے کہنا تھی جو اب میں کہہ رہا ہوں۔ یہ شروع میں کہنا تھی لیکن ابھی بھی جو کہہ رہا ہوں بالکل ٹھیک جگہ کہہ رہا ہوں۔ قیامت کا دن یعنی کل عام آدمی چھوڑیے، بہت ہی پڑھے لکھے ایک صاحب نے دنیا میں کہیں پہ میری مجلس کا آخری حصہ سن لیا، یہ جو 2 آیتیں میں نے پڑھی اور کچھ نہیں۔ مولانا بہت ڈرا دیا آپ نے، تو یہ تو واقعاً ایسی مجلس ہے کہ لوگ تو بیٹھیں گے ہی نہیں، اور صاحب علم ہیں، امامہ پہنتے ہیں، وہ 2 منٹ خالی آخری انہوں نے سنے تھے۔ تو اب میں آج کی مجلس کے شروع میں اس کا حل بتانے جا رہا تھا۔ عباس اور اصغر کو کس طرح میں نے کمبائن کیا ہے باب الحوائج سے نا؟ نہیں، ایک اور سن۔ فاطمہ جب میدان قیامت میں گناہگاروں کی بخشش کے لیے آئیں گی تو سامان بخشش 2 چیزیں لائیں گی، یا عباس کا کٹا ہوا، عباس کے کٹے ہوئے بازو، اور یا پھر علی اصغر کا خون بھلا کرتا۔ یہاں عباس و اصغر یہ 2 میدان قیامت میں ذریعہ بنیں گے ہماری شفاعت کا تھرو فاطمہ۔ اب یہ پورا ایک الگ موضوع تھا، نہ اس کا ٹائم ہے نہ شاید ٹاپک میں ضرورت ہے، تو آخری یہ بات اس حوالے سے، اور وہ یہ ہے کہ شہزادی کا 3 عورتیں میری بیٹی کے ساتھ رہیں گی قیامت کے پہلے دن سے جنت جانے تک۔ امراتن صبرت علی سوء خلق زوجی، جس میں ایک عورت وہ ہے جو اپنے شوہر کی بد اخلاقی پر، اس کے روڈ ہونے پر، اس کے برے ایٹیٹیوڈ پر صبر کرے۔ مولا کی ایک مناجات آپ پڑھتے ہیں نا مسجد کوفہ میں جب زیارت پہ جاتے ہیں، اس میں سورہ معارج کی ایک آیت ہے، میں آیت بھی نہیں پڑھ رہا ہوں، دیکھیں مجھے ٹائم کا اتنا خیال۔ ایک آیت ہے کہ قیامت کے دن مجرم کیا کہے گا، لو یفتدی، کاش میں قربان کر دوں، فدیہ دے دوں، من عذاب یومئذ، آج کے عذاب سے بچنے کے لیے۔ کس کو؟ بے بنی ہے، اپنی اولاد کو، اولاد چلی جائے، آج کے عذاب سے بچ جاؤ۔ بے بنی ہے وہ صاحبت ہی وہ اخی ہے، اور اپنی لائف پارٹنر کو اور اپنے بھائی کو، وہ فصیلت ہی الذی تغوی ہے، اور اپنے پورے خاندان کو، وہ من فی الارض جمیعا، بلکہ پوری دنیا کو میں قربان کر رہا ہوں تاکہ آج عذاب سے بچ جاؤں۔ قرآن نے کہا ثم ننجی ہے، مجھے نجات مل جائے، کلا، ایبسولوٹلی ناٹ۔ چاہے قیامت میں اولاد قربان کرو یا بھائی قربان کرو یا خاندان قربان کرو یا ساری دولت قربان کرو، وہاں چھوٹ نہیں ملے گی۔ وہاں چھوٹ ملنا ہے دنیا میں، پوری دولت دینے کو تیار ہے یہ، لیکن وہاں نجات نہیں مل رہی ہے۔ دولت مت دو، خالی شوہر ہو بیوی کے بس زبانی بس سلوکی پہ صبر کرو، اور بیوی ہے تو شوہر کی۔ لیکن ویسے دونوں یہ سوچے کہ ہم علی اور فاطمہ کے ماننے والے ہیں، ہمیں تو ان کو فالو کرنا۔ لیکن اب یہاں پہ ایک مسئلہ اور ہے، اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ جیسے میں نے کہا انڈیا پاکستان کا تو پرابلم ہے، بلکہ یہاں کا بھی شریف گھرانے، مذہبی گھرانے، جو ایسے ہی عام سے گھرانے ان کا نہیں ہے، لیکن جو شریف متقی پرہیزگار، اور وہ یہ ہوتا ہے کہ مولانا ہم نے اپنی بیٹی کی بہت اچھی تربیت کی، دیندار، میچ نہیں مل رہا، لڑکا بڑا دیندار ہے، کہتے ہیں مولانا لیکن میچ نہیں مل رہی ہے ایسی لڑکی۔ اب یہ جو ایک مسئلہ ہے اسلام اس کو مانتا ہے، لیکن ایک جملہ کہے گا کہ بعض پرابلم تمہارے اپنے پیدا کرنا ہے، وہ اللہ نے نہیں کہے، تم نے خود ہی کریٹ کیا پرابلم، اور اس کے بعد جب اس میں پھنس گئے تو کمپلین کر رہے ہو۔ مثلا چھوٹی سی بات، کزن میرج پوری دنیا میں تھوڑا، پاکستان انڈیا میں تھوڑا کم، یا یہ کہیے کہ جو اسلامک ممالک ہیں تھوڑا کم، لیکن میڈیا کی وجہ سے تو اب دنیا ایک گلوبل ولیج بن گئی ہے، کزن سے میرج نہیں کرنا۔ اسلام نے سگے بھائی بہن یا سوتیلے بھائی بہن جہاں پیرنٹس کامن، وہ حرام کیا، کزن میرج تو حرام نہیں، وہ صرف ہندو مذہب میں حرام ہے۔
باقی اور کسی مذہب میں حرام نہیں. لیکن کچھ ایسا اس وقت میڈیا نے ماحول بنا دیا. اب یہ میں دو لفظ استعمال کر رہا ہوں, اگر یہ لفظ میں غلط کہہ رہا ہوں تو بھول جائیے گا, صحیح کہہ رہا ہوں تو سمجھیے گا. کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ میڈیا کے ذریعے سے ایک چیز کیا کہتے ہیں, ٹیبو. دیکھیں اب 3-4 پروناؤنسیشن آ رہے ہیں, میں بیچارہ کیا کروں, میں کس سے سیکھ کے جاؤں. کوئی ٹیبو, کوئی ٹابو, کوئی کچھ کہہ رہا ہے. جو بھی ہو, یہ آپ کا مجھے کریکٹ کرنا بتا رہا ہے کہ آپ سمجھ گئے, بس یہی مقصد تھا. غلط پڑھو لیکن پبلک سمجھ جائے نا. تو اب یہ ایک بن گیا کزن میرج, اس میں آ گیا. سگے بھائی بہن کی شادی سے زیادہ خطرناک اس کو مانا جاتا, کیونکہ سگے بھائی بہن کا تو کوئی آفر کرتا ہی نہیں کزن. یا یہ کہ میڈیا سے ہائپ, اچھا اس میں بھی میں غلط بولا تو اصلاح کر دیجیے گا, ایک ہائپ کریٹ کر دی. اچھا خود آپ کے اسی امریکہ میں, یو ایس میں 50 اسٹیٹ میں سے 18 میں پرمیشن ہے اور 24 میں اللیگل ہے اور 8 میں کرائم ہے, کرمنل ہے. جو 18 میں اللیگل ہے وہاں کرمنل نہیں ہے, لیکن 8 میں کرمنل بھی ہے. ایروزونا کا نام اس میں آتا ہے, نویڈا کا نام اس میں آتا ہے, اوکلاہوما کا نام آتا ہے. تو اب یہ 3 مختلف یہاں پہ قانون ہیں اسی کے حوالے سے. لیکن یہ صرف یہاں کی حد تک ہے, یا چائنا اور کوریا اور فلپائن, وہاں پہ یہ بالکل اللیگل ہے. اور فرسٹ کزن, سیکنڈ کزن, تھرڈ کزن وہاں تک اللیگل ہے, تھرڈ کزن سے بھی نہیں ہو سکتے. لیکن باقی ساری دنیا میں, ہمارے یہاں آسٹریلیا میں کوئی پابندی نہیں, اور پورا مڈل ایسٹ تو خیر مسلمان ہے, انڈیا اور پاکستان, حتیٰ یو کے اندر. اچھا اب یہاں مسئلہ یہ ہے, ایک چیز میں عرض کر دوں, میں بہت پرانا ڈائبیٹک پیشنٹ ہوں. یہ بار بار کیوں کہتا ہوں کہ تاکہ جو باتیں میں اس حوالے سے کہوں وہ یہ نہ آپ سمجھیں کہ بس سنی سنائی بات مولانا کہہ رہے, نہیں, مجھ پہ گزرتی. اور میرا ڈاکٹر جو ہے نا آسٹریلیا کے ون آف دا بیسٹ اینڈوکولوجسٹ ہے, ایک یہودی ہے ڈاکٹر کوہن, لیکن بہت اچھا اور بہت ہمارے واجبات و حرام کا بہت خیال کرنے والا, بہت اچھا. پہلے ایک نجفی ڈاکٹر سے میں علاج کرا رہا تھا, رمضان شروع ہوا, اس نے کہا روزے حرام ہیں, آپ رکھ ہی نہیں سکتے. میں نے کہا میں تو رکھوں گا. کہا نہیں پھر جائیے آپ, ہم آپ کا علاج نہیں کریں. آئیے, بظاہر تو غیر مسلم ہے لیکن نہیں. کہا یہ آپ کا ریلیجن ہے, کیونکہ ان کے یہاں بھی روزے ہیں نا, تو ریلیجن ہے تو ٹھیک ہے, تو ہم اس طرح ایڈجسٹ کرتے ہیں دوا کا ڈوز اور انسولین کا, آپ رکھیے روزے. پورا یعنی بہت کوآپریشن کرتا ہے. لیکن جب میں ہر ایوری 6 منتھ وزٹ کرتا ہوں, ایک جھگڑا ہوتا ہے اور ناراض بھی ہوتا ہے کہ میں آپ کا علاج بند کر رہا ہوں. لیکن پھر وہ بہرحال تھوڑا احترام کرتا ہے. وہ احترام کرتا ہے جو ہماری خواتین تک نہیں کرتی ہمارا احترام, ہے نا, ایسے چلی جاتی ہیں. تو خیر, ہمیشہ جھگڑا کس بات پہ ہوتا ہے؟ کہتا ہے آپ جب آتے ہیں گوگل کو پڑھ کے آتے ہیں, میں علاج کروں گا اس شرط پہ کہ نہ آپ گوگل میں جا کے اپنی بیماری کے بارے میں کچھ دیکھیں گے, نہ ویکیپیڈیا پہ دیکھیں گے, نہ کوئی اور میڈیکل سائٹ پہ دیکھیں گے. میں نے کہا بھائی کیوں, آج کل تو گوگل خدا ہے, نعوذ باللہ, علیم حکیم, سارا علم یہاں پہ کا. اس سے زیادہ ڈس انفارمیشن اور مس انفارمیشن کہیں پہ نہیں. اور یہی ویکیپیڈیا کی حالت ہے, یہی جو دوسرے میڈیکل جو ویب سائٹ ہیں, کہا خبردار اس پہ نہ جائیے. اب کزن میرج کے حوالے سے جیسے انگلینڈ میں 10 سال پہلے بل آیا تھا, تو کہا 40% چانسز ہیں کہ بچے جو ہیں وہ اسپیشل چائلڈ پیدا ہوں گے, 40%. لیکن دوسری ریسرچ کی گئی, کہا صرف 1%. اب ذرا دیکھیں نا دونوں میں فرق کیا ہے. کوئی ریسرچ اگر ہوتی ہے, ایک نے کہا 40, ایک نے کہا 38 سمجھ میں آتا ہے, ایک نے کہا 42 سمجھ میں آتا ہے. دنیا میں عام نارمل میرجز جو ہوتی ہیں, نارمل, کوئی دور دور کوئی تعلق نہیں ہے, وہ ہے کہ اس میں 2% چانس ہے اسپیشل چائلڈ کا. اور اگر کزن میرج ہو جائے تو اس میں چانس ہے 3% یا 3.2%, بہت ہی سلائٹلی. مجھے معلوم ہے کہ سارے ڈاکٹر حضرات مجھے گھور رہے ہوں گے کہ آپ بالکل میڈیکل سائنس کے خلاف بول رہے ہیں. پہلے دن سے میں نے آج تک ہمیشہ کہا کہ میں میڈیکل کے مسئلے میں دخل نہیں دیتا, میرے لیے صحیح نہیں. لیکن یہ مسئلہ ہے جس میں اتنی کنٹروورسی, وہ اپنی جگہ چھوڑی. میں تو کہہ رہا ہوں کہ اس کی وجہ سے کتنے اچھے اچھے رشتے لوگ چھوڑ دیتے. اچھا مجھے معلوم ہے کہ بزرگ نہیں, وہ تو ایسا ماحول دیکھ کر آئے نا. آل محمد کے گھرانے میں 90% شادیاں کزن میرج تھی. 90% آل محمد کے گھرانے کی شادیاں کزن میرج ہیں.
تو ان کے لیے مسئلہ نہیں، بچوں کا مسئلہ ہے. لڑکیاں تیار نہیں ہوتی، نہیں کزن میرج تو نہیں کرنا. جبکہ جیسا میں نے کہا یہاں بھی اس وقت اسٹل 18 تو ایسی اسٹیٹ ہے جہاں بالکل پرمیشن ہے، اور یہ پورا یورپ ہے. وہ سب بھی بالکل جاہل جپٹ تو نہیں ہے نا کہ آپ کہیں گے پاکستان کے لوگوں کو کیا پتا، وہ تو بالکل جاہل لوگ. یو کے بھی ہے نا، فرانس بھی ہے، جرمنی بھی ہے، بڑے ترقی یافتہ ممالک ہیں. تو اب یہ کہ لڑکیاں تیار نہیں ہیں، لڑکے تیار. چوائس خود ہی آپ نے لمیٹڈ کر دیا، پھر کہتے ہیں کہ جی وہ صحیح میچ نہیں ملتا. صحیح میچ نہیں ملتا تو غلط میچ مل جاتا ہے، تو گھر کی زندگی جہنم بن کے رہ جاتی. لیکن اب جو اصل بات مجھے کہنا تھی اس کا وقت نکل گیا. انشاءاللہ منڈے اور ٹیوزڈے کوئی بات عرض کروں گا کہ اس کے حوالے سے. لیکن ایک بات کہہ دی کہ اب یہ ہے وہ فیملی لائف جس میں اسلام کہتا ہے کہ اصل میں اولاد کی تربیت یہاں سے شروع ہو گئی جس دن سے تم نے اپنے لیے کوئی اسپاؤس کا سلیکشن کیا. لڑکی ہو تو اس کے لیے، لڑکا ہو تو اس کے لیے. لیکن اب اس کے بعد جو ہے نا اہم ترین مسئلہ آتا ہے گھر کے حوالے سے. اور وہ کیا؟ بہت جلدی، یہ پورا آدھے گھنٹے کا میرا لیکچر آج ہونا تھا جو اب میں شروع کر رہا ہوں، شاید 5 منٹ لوں گا، بس 5 کے ساتھ بھی ہو جائیں گے لیکن زیادہ نہیں. وہ بہت قرآن کریم میں اب یہ گھر فیملی بن گئی، فیملی کو ٹوٹنے سے بچائیے. آج اسلام کی سب سے بڑی خدمت ہے فیملی کو ٹوٹنے سے بچائیے. اور یہ ہے سورہ عنکبوت میں آج مومن کا امتحان. آج یہاں پہ آپ بیٹھے، یہاں کوئی تیر نہیں ہے، یہاں کوئی تلوار نہیں ہے، یہاں کوئی آپ کا جسم ٹکڑے ٹکڑے نہیں کر رہا، فریڈم کا ماحول ہے، اپنے مذہب کی پریکٹس کر سکتے ہیں. یہاں آپ کا امتحان ہے شوہر اور بیوی تھوڑا اپنے آپ کو چینج کر کے ایک دوسرے سے ایڈجسٹ کریں. بہت ہی ایکسٹریم کیس میں اجازت دے گا اسلام، لیکن ہر کیس کو تھوڑی ایکسٹریم کیس. یہ تو ایسا ہی ہے کہ جیسے میں ڈائبیٹک پیشنٹ ہوں نا، تو بار بار میرا ڈاکٹر مجھ سے کہتا ہے کہ اگر آپ نے احتیاط نہیں کی تو ایک اسٹیج آئے گا کہ آپ کا پیر کاٹا جائے گا. یہ پہلے سے بتاتے ہیں کہ یہ ہو سکتا. یا یہ کہ وہ جو ڈائبیٹک کا آپ کی شوگر بہت ہائی ہے تو کبھی ایک دم سے جو ہے آپ کی آنکھ جو ہے نا وہ ریٹینا پھٹ جائے گا، ریٹینا پھیتی، اور آپ اندھے ہو جائیں گے. لیکن میں کہہ دوں اچھا وہ 10 سال بعد وہ پیر کٹے گا تو ابھی سے کاٹ لو، ہے نا؟ ایسا کوئی کہے گا؟ کوئی نہیں کہے گا. تو ایکسٹریم کیس میں طلاق ملتی ہے تو آپ نے کہا ایکسٹریم کیس نہیں، ابھی سے لے لو طلاق. یہ کہاں سے یہ کھیل بنا کے رکھ دیا اس کو؟ فیملی لائف. اب آئیے فیملی بن گئی، اب ایک اسلام کے اعتبار سے فیملی. اب یہاں پہ قرآن کہتا ہے ایک چیز کا اپنی فیملی میں خیال کرنا، اس میں کمپرومائز نہ کرنا. اور وہ کیا؟ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا. مرضی، یہ عربی کا لفظ ہے مرضی. اس کا مطلب کیا ہے؟ جس سے اللہ راضی ہے. ایک ہوتا ہے راضی، ہم اللہ سے راضی، اور ایک ہے مرضی، اللہ ہم سے راضی. پورے قرآن کریم میں یہ ٹائٹل کہ اللہ کس سے راضی ہے صرف 2 شخصیتوں کے لیے آیا. ایک آقا حسین، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اور ایک حضرت اسماعیل کے لیے آیا. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، کتاب میں اسماعیل کا ذکر کرو. کان عند ربہ مرضیہ، وہ اپنے رب کے پاس مرضی تھے. جو حسین کا ٹائٹل ہے وہ اسماعیل کو دیا قرآن نے. اب یہ اسماعیل ابراہیم کے بیٹے ہیں کہ کوئی اور ہیں، وہ بحث چھوڑ دیجیے. لیکن کیوں دیا یہ ٹائٹل؟ کیا قرآن کریم نے خالی ٹائٹل دیا کہ اس کا ریزن بتایا؟ ریزن کیا بتایا؟ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ، وہ اپنے گھر والوں کو نماز کی تاکید کرتے رہتے تھے. جس گھر میں نماز ہوگی وہ گھر مرضیہ. قرآن اتنا بڑا ٹائٹل دے رہا ہے جو آقا حسین کا ٹائٹل. نماز پہ کبھی کمپرومائز نہ کیجیے گا اپنے گھر کے اندر. الحمدللہ ویسٹ میں ایک چیز تو ہے کہ جہاں مجلسیں ہوتی عزاخانوں میں مثلا، تو وہاں نماز کا انتظام بھی ساتھ میں ہوتا. لیکن خالی مجلس نہیں، پورا سال. خود سورہ طٰہٰ کی آیت نازل ہوئی ہے بالکل شروع زمانے میں پیغمبر کے. وہاں کیا ہے؟ وَأْمِرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا. اے حبیب اپنے گھر والوں کو بھی نماز کا حکم دو اور خود بھی نماز کی پابندی کرو. گھر والے اس وقت تھے کون؟ 2، خدیجہ طاہرہ اور مولا علی. شہزادی بھی پیدا نہیں ہوئی جب کی یہ آیت. لیکن کہا تم بھی نماز کے پابند بنو اور اپنے گھر والوں کو بھی نماز کا حکم دو.
حضرت ابراہیم اللہ نے بڑے رتبے دیے. کربلا کا واقعہ ابراہیم کے قربانیوں کا اختتام. وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، سب کو معلوم یہ کربلا. تو بس یہ میں آگے آخری منزل پہ یہاں سے ربط مصائب آ رہا ہے. ابراہیم اللہ نے بہت دیا، بہت امتحان بھی لیے، ہر امتحان میں کامیاب ہوئے، ایک بڑا عہدہ ملا. اس میں کامیاب ہوئے، اس سے بڑا عہدہ ملا، اس سے کامیاب ہے، بڑا عہدہ ملا. اچھا اب عہدے ملتے جا رہے ہیں، رتبہ بڑھتا جا رہا ہے، لیکن ابراہیم نے اپنے اولاد کے لیے کبھی کچھ نہیں مانگا. اولاد کے لیے مانگا تو صرف دو چیزیں مانگی. ذرا اندازہ کریں جب دو چیزیں ہیں تو ان کا اسٹیٹس اگر بظاہر ایک جیسا نظر آئے. ایک کیا، انی جاعلک للناس اماما قال ومن ذریتی. جب خدا نے کہا میں نے تمہیں امام بنایا، امامت اتنا بڑا عہدہ ہے کہ ابراہیم تڑپ گئے، خدا بندہ یہ خالی مجھے نہ ملے، میری اولاد بھی. ایک امامت مانگی اور ایک رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی. خدا بندہ مجھے نمازی بنا، میری اولاد کو بھی نمازی بنا. یا اولاد کے لیے امامت مانگی ہے یا اولاد کے لیے نماز مانگی. کوئی اہمیت ہے اس نماز کی؟ ہاں یہ وہی جو میرا اصل موضوع چل رہا ہے. ایک ہوتی ہے غدیری نماز جو تیروں کی بارش میں پڑھی جاتی ہے کربلا میں، ایک ہوتی ہے یزیدی نماز کہ شور مچاتے ہیں حسین کو جلدی شہید کرو، ہمارا وقت فضیلت جا رہا. اب یہ دونوں نمازوں کا فرق بھی تفصیل سے کبھی آئے گا، لیکن آج نہیں، آج تو میں منزل پہ آ گیا. ابراہیم اسماعیل کے بدلے میں اللہ نے کیا کہا کہ اب یہ جو قربانی اسماعیل کی ہے یہ مکمل ہوگی کربلا میں. وہ ابراہیم یا امامت مانگتے ہیں اولاد کے لیے یا نماز مانگتے ہیں اولاد کے، اور کچھ نہیں مانگا. اور اللہ نے کیا کچھ نہیں دیا، لیکن وہ ملتا گیا، لیتے گئے. یہ دو چیزیں. لیکن ہمارے لیے تو یہ جملہ کافی ہے کہ جو ابراہیم کا بھی آقا ہے وہ حسین، اس نے بھی اگر کچھ مانگا ہے میدان کربلا میں تو نماز مانگی. آج کی رات کیوں آ گئی؟ آج کی رات کیوں آئی؟ آج کی رات اس لیے آئی کہ حسین نے نماز کے لیے یہ رات مانگی. مشہور واقعات ہیں تو میں شروع میں اشارہ بھی کر چکا ہوں کہ عمر سعد نے تو 9 محرم کو جنگ شروع کر دی. اس کے اعتبار سے تو کربلا کا جہاد مغرب تک مکمل ہو جاتا. یہ رات آتی ہی نہیں، یہ رات شام غریبہ بن جاتی. مگر حسین نے کیا کہا جیسے ہی پہلا تیر چلا، عباس جاؤ اور عمر سعد سے جا کے ایک رات کی مہلت لے کے آ جاؤ. الفاظ تو آقا کے یہی تھے، لیکن ہمیں پتا ہے کہ آقا نے اصل میں تو ان ظالموں کو ایک رات کی مہلت دی. لیکن بہرحال چونکہ الفاظ یہ تھے ایک رات کی مہلت لے کے آ. دیکھیے اگر خالی اتنا کہتے، خالی اتنا کہتے. اب میں ایک جملہ مصائب سے پہلے عرض کر دوں. جو میری عمر کے لوگ ہیں یا مجھ سے تھوڑا چھوٹے لیکن جن کے یہاں اولاد بھی ہو گئی ہے اور پھر الحمدللہ ان کے یہاں اولاد کی اولاد بھی ہوئی، دادا سے دادی سے نانا سے نانی سے پوچھی، اولاد سے بھی زیادہ محبت ہو جاتی ہے اولاد کی اولاد سے. آج اصغر مارا گیا ہے اور فاطمہ زہرا اصغر کی دادی. ابھی میں منزل مصائب پہ آتا ہوں، لیکن میں اس لیے آپ کو ذرا تیار کر رہا ہوں کہ آج کے مصائب اس بچے کے حوالے سے فاطمہ زہرا کے دل کو، اب میں جملہ توہین کی نیت سے نہیں کہہ رہا ہوں، حسین کی شہادت سے زیادہ غم اصغر کی شہادت کا ہوگا. لیکن خیر وہ تو محاورتاً میں نے کہا. جائیے حسین نے اگر صرف اتنا کہا ہوتا کہ جاؤ عباس ایک رات کی مہلت مانگ لو، تب بھی بہت بڑی بات تھی. لیکن پھر ہمیں پتہ نہیں چلتا یہ رات جو آج آپ کو ملی، یہاں کا مجھے نہیں معلوم لیکن پاکستان اور انڈیا میں خاص طور پہ پاکستان، آج رات کو کوئی مومن مومنہ سوتا نہیں ہے. آج ساری رات جاگتے ہیں لوگ، کیونکہ کربلا والے بھی آج ساری رات جاگے تھے. مجھے کراچی کی عزاداری یاد آ رہی آج کی رات، پوری رات لوگ جاگتے ہیں. تو یہ رات جو حسین نے مانگی تھی نا، لی تھی، تو ریزن بھی ساتھ میں بتایا تھا کہ یہ رات میں اس لیے مانگ رہا ہوں کہ میں نے زندگی میں کوئی رات ایسی نہیں گزاری جو نماز اور ذکر خدا کے بغیر ہو.
میں چاہتا ہوں دنیا سے جانے سے پہلے ایک رات اور اپنے ساتھ لے کے جاؤں جو پوری رات عبادت خدا اور نماز سے بھری ہوئی۔ حسین نے جس مقصد سے رات مانگی ہو، لیکن ظاہری وجہ بتائی کہ مجھے اور نمازیں پڑھنا اور ذکر خدا کرنا۔ تو یہ تو رات ہی وہ ہے جو میں نے ابھی تھوڑا نماز کا ذکر چھیڑ دیا۔ شروع میں اتنی زیادہ باتیں، تھوڑا میں ٹریک سے ہٹ جاتا ہوں، یہ میں خود مانتا ہوں، تو کچھ باتیں نماز کے لیے رہ گئی ہیں، اور منڈے ٹیوزڈے 2 دن تو ہیں، لیکن یہ جملہ کافی کہ آقا ایک رات آپ نے مانگی اور وہ بھی نماز کے لیے، اور حسینی نماز چھوڑ دیا۔ اور روایت یہی کہ جب یہ رات مل گئی تو حسین نے اپنے خیموں کا پورا سیکوینس چینج کر دیا، جس طرح خیمے لگے تھے نا مغرب تک، وہ چینج کر دی۔ اصحاب امام سے کہا کہ اب اپنے خیمے اپنی اپنی جگہ سے اکھاڑ کے سیدانیوں کے خیموں کے چاروں طرف لگا دو۔ سیدانیوں کا پردہ، سیدانیوں کا حجاب وہ محفوظ ہو جائے چاروں طرف، 3 طرف، چوتھی طرف تو وہ ایک خندق کھودی جس میں آگ بھری تھی تاکہ بیک سے اٹیک نہ ہو۔ اور اب یہ تمام کتابوں کا جملہ کہ آج کی پوری رات اگر کوئی اصحاب امام کے خیموں کے قریب سے گزرتا، سیدانیوں کے خیمے تو ان کے بیچ میں تھے نا، جو باہر سے گزرتا، پوری رات اصحاب امام کے خیموں سے یا نماز پڑھنے کی آواز آتی تھی، یا دعاؤں کی آواز آتی تھی، یا ذکر خدا کی آواز آتی تھی، کہ نحل ایسا لگتا تھا جیسے وہ ہنی بی کا جو چھتا ہوتا ہے نا، وہ مرمرنگ ہوتی۔ پوری رات ذکر خدا، نماز، ایک رات۔ لیکن یہ کہہ کے لی گئی ہے کہ آج ہم کو نمازیں پڑھنا۔ میں وہ پھر صبح عاشور، اذان علی اکبر اور فجر کی نماز کی بات اب نہیں کر رہا، بات بہت پھیل جائے گی۔ تو اپنے گھر میں کبھی اس پہ کمپرومائز نہ ہونے دیں۔ اور اگلا جملہ میں پھر منڈے کو کہوں گا، اس پہ کمپرومائز نہ ہونے دیں۔ اور ذرا سوچئے کہ آج وہ رات آ گئی جو اہل بیت کے گھرانے میں، فاطمہ کے گھرانے کی آخری آباد رات ہے۔ رات کل بھی آئے گی، کل آنے والا، کل ٹمورو، کل بھی رات آئے گی، لیکن آج خیمے لگے ہیں، کل خیمے جلے ہوں گے۔ آج خیموں میں فرش بچھے ہیں، کل یہ سیدانیاں ریت پر بیٹھی ہوں گی، سارے بستر، سارا سامان لوٹ لیا گیا ہوگا۔ آج بیویوں کے سہاگ سلامت ہیں، کل سب کے سہاگ اجڑ چکے ہوں گے۔ آج بہن کا بھائی زندہ ہے، کل یہ بہن بے بھائی کی ہو چکی ہوگی۔ آج بیٹی کے سر پہ ہاتھ رکھنے والا باپ ہے، کل یہ بچی یتیمی کے تماچے کھا رہی ہوگی۔ یہ عجیب رات ہے، آخری رات اہل بیت کے گھرانے کی۔ کیونکہ ابھی تھوڑی دیر کے بعد مجلس شروع ہونے والی ہے، تو شب عاشور کے مصائب اس میں سن لیجئے گا۔ اب میں ذرا وقت بچا رہا ہوں، 2 مصائب پڑھنا تھے، شب عاشور کے اور شہزادہ علی اصغر کے۔ شب عاشور کے مصائب اب جو بعد میں 12 بجے جو ٹائم ہے تھوڑا لیٹ ہو جائے گا، میں بھی ذرا لیٹ ہو گیا، تو شب عاشور کے مصائب نہیں، صرف 1-2 چیزیں۔ ادھر مغرب کا وقت آیا، اصحاب امام حسین کے بڑے خیمے میں جمع ہوئے، اور وہاں آ کے پہلے تو نماز مغربین جماعت کے ساتھ پڑھی۔ اس کے بعد حسین نے بٹھا دیا، وہ جو کچھ کہا وہ آپ کے علم میں، میں اپنی بیعت اٹھا رہا ہوں، جس کا دل چاہے چلا جائے۔ اصغر بیٹا چراغ کھول کر دو، ایسا نہ ہو کہ چراغ کی روشنی میں یہ میرے سامنے سے جاتے ہوئے ذرا شرمندگی محسوس کرے، چراغ کھول کر دو، اندھیرے میں چلے جائے۔ اکبر نے چراغ گل کر دیا، تھوڑی دیر کے بعد چراغ دوبارہ روشن ہوا۔ اب جب چراغ گل ہوا تو کچھ پتہ نہیں چل رہا اندھیرے میں ہو کیا رہا، بس یہ کچھ آوازیں آ رہی ہیں موومنٹ کی۔ اور جب چراغ روشن ہوا دیکھا گیا تو کوئی بھی نہیں، لیکن حالت سب کی بدل گئی۔ نوجوان ہیں تو وہ ایک مرتبہ تلوار ہاتھ میں لے کے کھڑے ہو گئے، بوڑھے ہیں تو اپنے امامے اتار کے کمر میں باندھے تاکہ کمر سیدھی نظر آئے، بچے ہیں تو پنجوں کے بل کھڑے ہو کے بتا رہے ہیں کہ آقا ہم بھی مجاہد۔ پورا ایک لشکر، ایک منظر ہی الگ تھا۔ حسین نے کہا میں تم سب کے لیے دعا کرتا ہوں، اپنے خیمے اکھاڑ کے بیویوں کے خیموں کے تینوں طرف لگا دو۔ ابھی میں نے باقی مصائب یہاں پہ ابھی چھوڑ دی۔ اور حسین نے کہا تم بھی عبادت کرو، میں بھی عبادت کر رہا ہوں۔ اپنے خیمے میں حسین کی عبادت شروع ہوئی، آدھی رات کے قریب، مڈ نائٹ ہونے والی۔ حسین نے ایک مرتبہ مردوں کا امتحان تو لے لیا تھا چراغ گل کر کے، کہا کہ اب کربلا کی بیویوں کو بھی دیکھیں کہ وہ جہاد کے لیے تیار ہیں کہ نہیں۔
آہستہ سے اپنے خیمے سے نکلے اور اس کے بعد وہ چاروں طرف بیویوں کے خیمے ہیں نا، وہ ایک ایک خیمے کا حسین باہر سے، اندر نہیں جا رہے، باہر سے جائزہ لیتے ہیں، دیکھتے ہیں خیمے میں کیا ہے۔ تو یہی دیکھا کہ ہر بیوی کل کے لیے اپنی قربانی تیار کر رہی ہے۔ ام فروہ ہیں تو قاسم کو گود میں لٹایا ہوا ہے، قاسم بیٹا کل تجھے یہ جہاد کرنا ہے۔ لیلا ہیں تو ایک بار علی اکبر کا سر اپنی گود میں رکھا ہے اور شمع یا موم بتی کی روشنی میں اکبر کے چہرے کو دیکھتی جا رہی ہے۔ لال ماں آخری مرتبہ تیری زیارت کر لے۔ زینب ہیں تو اون کو بھی سامنے بٹھایا ہے، محمد کو بھی سامنے بٹھایا۔ کبھی ان کے دادا جعفر طیار کا جہاد بتاتی ہیں، کبھی ان کے نانا حیدر کرار کا جہاد بتاتی ہیں۔ غرض یہ کہ ہر خیمے کا ایک عجیب ماحول ہے، ہر بیوی خوش ہے، کل کے جہاد کے لیے اپنی قربانی کو تیار کر رہی ہے۔ مگر ایک خیمہ ایسا ہے کہ حسین ابھی اس کے قریب پہنچے تھے کہ وہاں سے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ باقی ہر طرف ہر خیمے میں بیویاں خوش ہیں، کل ہمیں قربانی دینا، ایک خیمے سے رونے کی آواز۔ ارے یہ کس کا خیمہ؟ حسین نے پہچان لیا یہ تو رباب کا خیمہ ہے۔ تو باقی تمام خیمے حسین نے باہر سے دیکھے، رباب کے خیمے سے رونے کی آواز۔ پردہ ہٹا کے رباب کے خیمے میں داخل ہوئے، کیا دیکھا؟ شہزادی رباب اصغر کے گہوارے پہ سر رکھے ہوئے رو رہی۔ حسین نے کہا رباب خیریت تو ہے، رو کیوں رہی؟ اصغر ٹھیک تو ہے نا؟ کہا آقا جب آج اس سے پہلے تک میں اپنے آپ کو کائنات کی خوش قسمت ترین عورت سمجھ رہی، آپ سے میری شادی ہوئی ہے، جوانان جنت کا سردار میرا شوہر ہے، علی مرتضیٰ میرے خسر ہیں، ارے میں فاطمہ زہرا کی بہو بنی ہوں، اس سے بڑھ کے میرے لیے سعادت کیا ہے؟ پھر اللہ نے مجھے اولادیں دی، اور اولاد بھی اس طرح دی ہے کہ بیٹی بھی دی ہے، بیٹا بھی دیا، کمپلیٹ ہو گئی نا فیملی، بیٹی بھی ملی بیٹا۔ لیکن آج مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میں بڑی بدقسمت ہوں، اس لیے کہ اللہ نے اولادیں تو دی، لیکن میں دیکھ رہی ہوں باقی ساری بیویاں کل کے جہاد کی تیاری کر رہے ہیں، میری اولاد تو جہاد کر ہی نہیں سکتی، کیونکہ بڑی اولاد لڑکی ہے سکینہ، اور لڑکیاں مقتل میں جاتی نہیں، اور مقتل میں جاتے ہیں لڑکے تو وہ تو اتنا چھوٹا اصغر ہے کہ گھٹنوں کے بل چلا کے بھی نہیں لے جا سکتے۔ مولا بس آج مجھے لگ رہا ہے کہ میں خالی ہاتھ ہوں، بڑی بدقسمت۔ اب مجھے نہیں پتا کہ آقا نے رباب کو کیا جواب دیا، لیکن میں ہوتا تو ہاتھ جوڑ کر کہتا شہزادی رباب آپ یہ سمجھ رہی ہیں کہ آپ کے پاس وہ اولاد نہیں ہے جو کل جہاد کرے؟ آپ کی اولاد تو وہ جہاد کرے گی کہ دنیا عباس کے جہاد کو بھول جائے گی۔ آپ کی سکینہ زندان شام میں ماتم کر کے شامیوں کو رلائے گی، اور آپ کا اصغر کل جب سوکھے ہونٹوں پر زبان پھیرے گا تو سارا لشکر یزید رونے لگے گا۔ دیکھیں ایسا جہاد تو عباس نے بھی نہیں کیا کہ یزیدیوں کو رلا دیا ہو، یہ رباب کا اصغر ہے۔ مجھے نہیں معلوم آقا نے کیا کہا، لیکن میں تو یہی کہتا کہ اصغر کا جہاد تو عباس و اکبر کے جہاد سے بڑا ہو جائے گا، اور یہی ہوا۔ اگلا دن آ گیا، صبح سے شام تک ایک ایک کر کے ساری شہادتیں ہوئی، آخر میں عباس بھی مارے گئے۔ عباس مارے گئے، فرات کے کنارے وہ لاشا پڑا ہے۔ اب حسین ٹیلے پہ آتے ہیں، چاروں طرف دیکھتے ہیں، آواز دیتے ہیں حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا، حل من ذاب بن یذب عن حرم رسول اللہ۔ ارے کوئی ہے جو حسین کی مدد کو آئے، ارے کوئی ہے جو حرم رسول کو بچائے۔ کہیں سے جواب تو نہ آیا، خیمے سے بیویوں کے رونے کی آواز آ گئی۔ اللہ آپ کو کربلا بار بار لے جائے، تلہ زینبیہ پہ حسین یہ فریاد کر رہے ہیں حل من ناصر، اور بالکل پیچھے ہی تو خیمہ گاہ ہے، خیموں سے بیویوں کے رونے کی آواز آئی۔ میرا آقا اس ٹیلے سے نیچے اترا، خیموں میں گیا، رباب کیا بات ہے، زینب کیا بات ہے، بیویاں رو کیوں رہی ہیں، ابھی میں زندہ ہوں۔ کہا بھیا ادھر تو نے حل من ناصر ینصرنا کہا، اور ادھر اصغر نے اپنے آپ کو گہوارے سے زمین کربلا پہ گرا دیا۔ شاید کہہ رہے ہوں کہ بابا ابھی مت کہیے حل من ناصر، ابھی آپ کا ایک ناصر زندہ ہے، چھوٹا ہے تو کیا ہوا، شیر خدا حیدر کرار کا پوتا ہے۔ بات کو مختصر کرتا ہوں، حسین نے اصغر کو گود میں لیا۔ میں اکثر
مختلف شہیدوں کے حوالے سے ایک جملہ کہتا ہوں کہ اس شہید کے لیے حسین نے کچھ خصوصیت دکھائی، اکبر کے لیے، آقا عباس کے لیے اصغر کو دیکھی۔ حسین اصغر کو گود میں لیا، اسی ٹیلے پہ آئے۔ اب وہاں باتیں ہو رہی ہیں کہ شاید حسین قرآن لے کر آ رہے ہیں اور قرآن کے ذریعے سے مصالحت کی بات کریں۔ قرآن تو لائے لیکن قرآن صامت نہیں، قرآن ناطق۔ وہ سارے جملے آپ کو یاد ہیں، میں ان سے آگے بڑھ جاتا ہوں۔ اس کی ماں کا دودھ سوکھ چکا ہے، اس کو ذرا سا پانی دے لو۔ اگر تمہیں یہ ڈر ہے کہ اس کے نام پر میں پانی پی لوں گا، میں اس کو لٹا دیتا ہوں جلتی ریتی پہ، پیچھے ہٹ جاتا ہوں۔ اس کے بعد بھی کوئی اثر نہ ہوا۔ حسین نے ایک مرتبہ اصغر کو دوبارہ گود میں لیا، کہا اصغر بیٹا تم حجت خدا کے پوتے ہو نا، اپنی حجت خود ان لوگوں پہ تمام کرو۔ بس اتنا کہنا تھا، ششماہ اصغر نے سوکھی زبان نکالی اور اپنے سوکھے ہونٹوں پہ پھیرنا شروع کی۔ ارے کیا کوئی تیر و تلوار اس طرح یزیدیوں کا خاتمہ کرے گا جیسے اصغر کی سوکھی زبان؟ فوج یزید منہ پھیر پھیر کے رونے لگی۔ عمر سعد پہلی بار کربلا میں، نہیں پہلی بار نہیں، تیسری بار گھبرا کے ہرملہ کے پاس آتا ہے۔ ہرملہ عرب کا وہ مانا و تیر انداز تھا جو چھوٹی موٹی جنگوں میں حصہ نہیں لیتا۔ عمر سعد نے شروع عاشور کی صبح سے اس کو ایک کونے میں بٹھا دیا۔ اے ہرملہ میں تجھے نہیں بلاؤں گا، جب کبھی اتنا مشکل کوئی وقت آ جائے گا کہ تیرے علاوہ مسئلہ کوئی حل نہ کرے تب بلاؤں گا۔ تو ایک بار آپ مشق عباس کو چھیدنے کے لیے بلایا تھا، اور آخر میں جو کل آپ فاقہ شکنی کی مجلس میں سنیں گے، حسین کو گھوڑے سے گرانے کے لیے بلائے تھے، لیکن بیچ میں عمر سعد بلاتا ہے ہرملہ ذرا یہاں۔ وہ آگے بڑھا، کیا بات؟ کہا دیکھ رہے اس چھوٹے سے بچے کو، اس نے ساری فوج کو، میری فوج کو میرے خلاف کر دیا۔ اگر کچھ دیر اسی طرح وہی اپنی زبان ہونٹوں پہ پھیرتا رہا، میرے سپاہی میرے خلاف ہو جائیں گے۔ اقطع کلام الحسین، کسی طرح حسین کا کلام کاٹ دے۔ اور مولا نے ایک مرتبہ کہا اچھا یہ بات، کمان سنبھالی، تیر دیکھے، ایک بھال کا تیر بھی تھا، دو بھال کا تیر بھی تھا، تین بھال کا تیر نکالا۔ عرب میں ایک بھال کا تیر استعمال ہوتا ہے آدمی کی گردن توڑنے کے لیے، اور تین بھال کا تیر استعمال ہوتا ہے جب گھوڑے کی گردن توڑنا ہو یا کسی درخت میں سوراخ کرنا ہو۔ ہائے وہ ششماہے کا ننھا سا گلا اور وہ گھوڑے کی گردن توڑنے والا تین بھال کا تیر۔ اب میرے مرحوم استاد ایک جملہ نقل کرتے کہ ہرملہ نے کمان میں تیر لگایا اور تیر چلانا چاہتے ہیں۔ مجھ سے تو مصائب اس لیے پڑھے بھی نہیں جاتے کہ مجھے خوف ہوتا ہے کہ شہزادی فاطمہ یہ جملے سن کے خش کھا کے نہ گر پڑی۔ ادھر تیر چلانا چاہا، ہرملہ کے ہاتھ کہاں پہ، تیر و کمان زمین پہ گر پڑے۔ تین بار کوشش کی، اس کا قریبی دوست سنان آیا، کہنے لگا اے ہرملہ اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ عرب کا سب سے بہادر کون ہے، میں تیرا نام لوں گا، ایک ننھے سے بچے سے ڈر گیا؟ کہا بچے کی بات نہیں ہے، ادھر تیر پھینکنا چاہتا ہوں۔ ادھر خیمے کا پردہ اس طرح ہلتا جیسے بچے کی ماں در خیمہ پر کھڑے یہ منظر دیکھ رہی ہے۔ ہائے ماں کی آنکھوں کے سامنے اس کے لال کو کیسے تیر کا نشانہ بناؤ؟ سنان نے ہرملہ کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھا، کہا ادھر مت دیکھ، اور تیر چلا تیر چلا تیر چلا تیر چلا۔ اصغر کے گلے میں اس طرح پیوست ہوا کہ گلا ایک سرے سے دوسرے سرے تک چھت کے رہ گیا، خون کا فوارہ بلند ہوا۔ یہاں پہ حسین کا ایک بہت بڑا امتحان یا فضیلت ہے، وہ کل بتاؤں گا آقا کی شہادت کی مجلس میں۔ ابھی تو بس یہ تیر چلا، گلا چھیدا ایک سرے سے دوسرے سرے تک۔ حسین نے دیکھا، ایک مرتبہ تیر نکالنا چاہا، وہ اکبر کے کلیجے سے برچھی نکالنا چاہی، اصغر کے گلے سے تیر، ادھر تیر کو حرکت دی، ادھر ننھا بچہ تکلیف سے تڑپ اٹھا۔ حسین نے دوبارہ کوشش کی، اصغر تڑپ اٹھا۔ حسین نے کہا اصغر بیٹا مجھے پتا ہے تجھے بہت تکلیف ہو رہی، لیکن تو شیر خدا کا پوتا ہے، عباس جری کا بھتیجا ہے، حسین جیسے صابر کا بیٹا ہے، بس صبر کر، میں بس یہ تیر نکال لوں۔ تیر تو نکالا، مگر تیر کیا نکلا، اصغر کی جان بھی نکل گئی۔ ننھا سا لاشا آقا حسین کے ہاتھ میں ہے، خون کا فوارہ بلند ہوا، حسین نے چلو میں خون لیا، آسمان کو پھینکنا چاہتے ہیں، آسمان تھرا اٹھا۔ آقا یہ خون ناحق نہ آنے پائے، قیامت تک بارش نہیں ہوگی۔ زمین پہ پھینکنا چاہا، زمین کانپ اٹھی۔ آقا یہ خون زمین پہ نہ آنے پائے، قیامت تک کوئی چیز پیدا نہیں ہوگی۔
حسین فیصلہ نہیں کر پا رہے، چلوے حسین میں اصغر کا خون ہے، اس خون کا کیا کریں؟ آخر یہ کہہ کہ انکار آسماں کو ہے راضی زمین نہیں، اصغر تیرے خون کا ٹھکانہ کہیں نہیں، اور ٹھکانہ ملا تو کہاں ملا؟ حسین نے یہ خون اپنے چہرے پہ ملا۔ نانا کے سامنے اسی حالت میں جاؤں گا۔ ایک مصائب کا ایک جملہ بہت جلدی پڑھ رہا ہوں، اگرچہ اطمینان سے پڑھنا تھا لیکن اب وقت نہیں رہا۔ اور کربلا میں واحد موقع ہے، اصغر کا لاشا حسین کے ہاتھ میں ہے، اور حسین فیصلہ نہیں کر پا رہے مجھے کیا کرنا ہے۔ کل عمل عاشور، انا للہ و انا الیہ راجعون، 7 مرتبہ میرا آقا آگے گیا، واپس آیا، فیصلہ نہیں کر پایا، اور ٹیلے کے پیچھے اصغر کو دفن کر دیا۔ اب یہ آخری جملے سنیے، لیکن بہت جلدی پڑھ رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ 11 محرم آ گئی۔ عمر سعد نے کہا شہیدوں کے سر جمع کرو، سارے سر جمع ہو گئے۔ عمر سعد نے کہا اس میں اصغر کا تو سر ہے ہی نہیں۔ سپاہیوں نے کہا ہمیں تو اصغر کا لاشا نہیں ملا۔ کہا یہ لاشا کہاں گیا؟ سپاہیوں نے کہا ہمیں کیا پتا، ہم تو منہ پھیر کے رو رہے تھے۔ ایک سپاہی نے کہا میں نے دیکھا تھا حسین اس ٹیلے کے پیچھے گئے تھے، لاشا لے کر خالی ہاتھ واپس آئے تھے اس ٹیلے کے، لیکن کہاں؟ ٹیلے کے پیچھے تو پوری زمین ہے، کہاں؟ کیسے پتا چلے؟ شمر نے کہا میں ڈھونڈ کے لاتا ہوں اصغر کو۔ اور کیسے ڈھونڈا؟ ہاتھ میں نیزہ لیا، ٹیلے کے پیچھے گیا، نیزہ زمین میں گاڑ کے نکالتا ہے، نیزہ زمین میں گاڑ کے نکالتا ہے، نیزہ جگہ جگہ نیزہ گاڑ رہا ہے۔ اور اب جو نیزہ زمین میں گاڑا تو نو کے نیزہ پہ ششماہے کا ننھا لاشا۔ شمر نے ایک ہاتھ سے اصغر کو سنبھالا، دوسرے ہاتھ سے خنجر نکالا، اصغر کے چھدے گلے پہ خنجر چلایا۔ سکینہ یہ منظر دیکھ رہی ہے، اماں ذرا آ کے دیکھ، میرا اصغر بھیا 2 مرتبہ مارا جا رہا ہے۔